اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہمارا تیسرا لیکچر ہوگا سورۃ البائدہ۔ شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم یعنی کہ کھڑے ہونے کے معاملے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ نماز کے لیے، فاغسلوا تو دھو لیا کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں تک۔ اب یہاں پہ کھڑے ہو نماز کے لیے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نماز کا ارادہ کرو۔ وَامْسَحُوا اور مسح کر لیا کرو، بِرُؤُوسِکُم اپنے سروں کا۔ وہ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَرْجُلَکُم، یہ جو ارجلکم ہے اور اپنے پاؤں کو بھی اِلَى الْکعبَیْنِ یعنی ٹخنوں تک، کعبین ٹخنے تک ہوتا ہے، اِلَى الْکعبَیْن ٹخنے تک دھو لیا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر کنتم ہو تم، جنوباً حالت جنابت میں، فَطَّهَّرُوا تو طہارت حاصل کر لیا کرو، یعنی پھر وضو سے کام نہیں چلے گا، پھر غسل کرنا پڑے گا۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم، مرضی مریض، او یا علی سفر سفر پر ہو، او جاء یا کوئی آیا ہے، احد کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط کسی نشیبی جگہ سے۔ نشیبی جگہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی پہلے زمانے میں باتھ رومس تو نہیں ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو لوگ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈھلانی والی جگہ پہ جا کر اور وہاں پر پھر قضاء حاجت جو ہے وہ اپنا کر کے آتے تھے، تاکہ جو ہے وہ مطلب جو بھی ان کا معاملہ ہوتا تھا۔ تو بیسیکلی اسی سے ہی ہے کہ نشیبی جگہ سے اگر کوئی ہو کے آیا، یعنی کا مطلب ہے کہ واش روم سے ہو کے آیا، ٹھیک ہے۔ او یا لامستم، یہ میم سین مس سے ہے۔ مس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھونا، یا چھوا ہے کسی نے، النساء عورتوں کو۔ اب عورتوں کو چھونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ مباشرت کی ہے۔ فلم پھر نہیں، تجدو تم پاؤ، ماءن کوئی پانی نہیں ہے آپ تمہارے پاس، فرض کریں کوئی ایسی مقام آ گیا ہے کہ آپ کے گھر میں پانی نہیں آ رہا، یا پھر جو ہے دور دور تک پانی نہیں ہے، ایسے مسائل ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو تیمم کریں گے۔ اچھا دیکھیں، تیمم پانی نہ ہونا جو ہے نا، وہ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ پانی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر میں، جیسے ہمارے گھر میں پینے کا پانی فلٹر واٹر ہمیشہ ہوتا ہے نا، پینے کا پانی تو ہوتا ہے۔ اب انسان کہے گا کہ نل میں پانی نہیں آ رہا، تو ہم جو ہے نماز چھوڑ کے بیٹھ جائیں یا ہم تیمم کر لیں، تو آپ پینے کے پانی سے بھی وضو کر سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پورا بالٹی بھر پانی چاہیے ہو، آپ اتنا پانی استعمال کریں، مطلب ایک مگہ، آدھے مگے سے بھی وضو ہو جاتا ہے اگر آپ احتیاط سے پانی استعمال کریں۔ تو ایک دفعہ میں بھی آپ اگر اچھی طرح سے مل کر اپنے ہاتھوں کو اور کوہنیوں تک اور پیروں تک اچھی طرح مل کے دھو لیں، تو ایک دفعہ میں بھی وضو قائم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس پینے کا پانی ہے تو اب ہم وضو نہیں کر سکتے، ہم تیمم کر لیں، تو تیمم کی کافی خاص شرائط ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر وقت آپ تیمم کرتے پھریں۔ تیمم جو ہے وہ ایسی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے جب انسان کو پانی سے تکلیف ہو جائے، جیسے پانی لگ رہا ہے اور پانی کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ سردی اور بہت زیادہ بخار ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز آ رہی ہے، اس کو ہو رہا ہے، الرجیز ہو رہی ہیں، تو وہ پھر پانی جو ہے وہ پھر وہ اوائڈ کر سکتا ہے، ایون جب پانی موجود ہوگا اس کے باوجود بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن یہ چیز جو ہے وہ ہر بندہ اپنے حساب سے سوچے گا کہ اس کو تیمم کی جو ہے وہ اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے یا نہیں، یعنی کہ یہ پھر ہر کسی کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا، اس کو پھر آپ اپنے حساب سے دیکھیں گے کہ کیا واقعی پانی کے اندر جانے سے یا پانی استعمال کرنے سے اس طرح میری واقعی طبیعت بہت خراب ہو جائے گی، تو پھر انسان جو ہے وہ تیمم کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پاک مٹی کا قصد کرے گا۔ قصد کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس کا ارادہ کرے گا، اور پھر آپ کو پتہ ہے تیمم کیسے کرتے ہیں، ہم نے سورۃ النساء میں بھی پڑھا تھا
کہ تیمم ہم کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ میں بھی آپ کو نا تفسیر میں بتاتی ہوں. فمسحو، پھر تم مسح کر لو اس سے، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا. یعنی کہ تیمم کرنے میں صرف چہرہ اور ہاتھ شامل ہوں گے، اس میں کونی تک آپ کو نہیں لے کے جانا، آپ کو وہ سارے ایکشنز نہیں کرنے کہ آپ نے کلی کرنے کا ایکشن کیا، اپنے ناک میں پانی ڈالنے کا ایکشن کیا، ایسا کچھ نہیں کرنا. آپ نے بس کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو پاک مٹی کے اوپر آگے سے، مطلب جو ہتھیلیاں ہیں وہ مارنی ہے، اور پھر آپ نے اپنے دیکھا میں آپ کے ہاتھوں پہ ہلکی ہلکی مٹی لگ جاتی. آپ نا اس پہ پھونک ماریں گے، سب سے پہلے اپنا چہرے پر پھیریں گے، ہاتھ نہیں دھونے پہلے پہلے اپنے چہرے پر پھیریں گے. پھر اس کے بعد اسی سے آپ دوبارہ مٹی پہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں. آپ نے چہرے پہ پھیرا اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ، الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی پشت کو پھیرا، اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی پشت کو پھیر لیا. بس یہ ہتھیلی کی پشت کی بات کر رہی ہوں، پورا کونے تک لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا کر لینے سے تیمم ہو جاتا ہے. یہ وضو اور غسل دونوں کے قائم مقام ہوگا ان دا کیس کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے یا پھر پانی سے تکلیف ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی کیا ہے کہ میرا دل نہیں مانتا، یا یہ کہ میری تسلی نہیں ہوتی، یا اس طرح کی کوئی باتیں وہ کہے، تو دیکھیں یہ رخصتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان رخصتوں پر اپنا دل جو ہے وہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ ان پر بھی جو ہے وہ اجر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رخصتی، جو اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی ہیں اس پر انسان جو ہے وہ اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرے. ٹھیک ہے. آگے، ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ، لیا جعلکم، کہ وہ بنائے علیکم تم پر، من حرج، کوئی حرج، یعنی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی ایسی چیز نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ. ولیکن، اور لیکن، یریدو، وہ چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ وہ تمہیں پاک صاف کر دے، ولیتم، اور تاکہ وہ تمام کر دے، مکمل کر دے، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر کرو. اب آپ دیکھیں یہ کچھ ورڈز ہیں جو کہ آپ کو کچھ کچھ سمجھ آنا شروع ہو رہے ہوں. ابھی آپ نے 5 آیتیں یاد کی ہیں نا، تو 5 آیتیں یاد کرنے کے بعد اب تھوڑا تھوڑا ورڈز، جیسے الہ کا لفظ ہے، الہ کا معنی ہوتا ہے طرف، اذا، جب. اور کتنے لوگوں نے جو ہے وہ والی پی ڈی ایف، جو ویڈیو جو ہم نے بھیجی آپ کو، موسٹ کامن ورڈز یوز ان قرآن، وہ دیکھ لی ہے؟ مجھے اپنے نا ہینڈ ریز کر کے بتا دیجیے. شاباش. ربینہ آنٹی نے تو پہلے بھی دیکھی ہوگی نا، سورۃ النساء کیا تھا الحمدللہ. صدف نے بھی دیکھ لی ہے، ٹھیک ہے، شاباش. یسرا نے بھی دیکھ لی ہے، خدیجہ نے بھی دیکھ لی ہے الحمدللہ، شازیہ ندیم، کرن یوسف، الحمدللہ. بس اور لوگوں نے نہیں دیکھی؟ موسٹ کامن ورڈز یوزڈ ان قرآن، اس کی ایک ویڈیو کا لنک ہم نے شیئر کیا تھا، اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ضرور دیکھ لیجئے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو وہ ورڈز جو ہے وہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گے جو کہ بار بار استعمال ہو رہے ہیں. اچھا، اس کی پی ڈی ایف بھی ہم نے بنوائی تھی. صدف، آپ کے پاس اگر اس کی پی ڈی ایف ہو تو پلیز وہ گروپ پہ شیئر کر دیجیے گا، ورنہ مجھے نا کلاس کے اینڈ میں یاد کرا دیجیے گا انشاءاللہ. میں نا یہیں سے سینڈ کر دوں گی کیونکہ وہ میرے لیپ ٹاپ پہ ہے. اچھا اس کو شروع کرتے ہیں. اس کو کیا ہوا؟ اچھا جی، ترجمہ میں نے آپ کا پڑھا دیا، اور آپ اس کو خود بھی دیکھ لیجیے گا. یہاں سے شروع کرتے ہیں. اس بات سے مومن کا مزاج سامنے آتا ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ٹھیک ہے. مومن کا مزاج یعنی مومن کا طریقہ، اس کا طرز عمل، اس کی زندگی کا جو بھی اس کا جو ایک کام ہے، وہ ایک زندگی میں وہ جس طرز عمل پر رہنے کا اس کا ایک عادی ہے، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کیا ہے، کہ ہر معاملے میں طہارت ہونا لازمی ہے. پاکی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاک صاف لوگوں کے پاس ہی فرشتے آتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں کے تابع کیا ہے، یعنی انسانوں کی حفاظت کے لیے، انسانوں کے کام کرنے کے لیے، انسانوں کی دعائیں کرنے کے لیے، اور انسانوں کے اعمال لکھنے کے لیے، ان سب کے لیے مختص کیا ہے نا. تو ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے ہیں. اور جب فرشتے جو ہیں وہ صرف ایسی ہی جگہوں پہ اور ایسے ہی لوگوں کے پاس رہتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں. اگر آپ پاک صاف نہیں رہتے، اگر آپ کے جو ہے وہ کپڑے گندے رہتے ہیں، اللہ نہ کرے جیسے کچھ لوگوں کو جو ہے پیشاب کے قطروں کا پرابلم ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ واش روم میں بیٹھتے ہیں، نارملی یہ صرف عام بات بتا رہی ہوں، جب ہم واش روم میں بیٹھتے ہیں
تو ہماری جو نالیاں ہوتی ہیں پیشاب کی وہ مڑی ہوئی ہوتی ہیں. آپ جب فارغ ہو جاتے ہیں اور جب آپ اسے دھونے استنجا کرنے کے بعد آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ بھی کچھ نہ کچھ پانی جو ہے وہ آپ کے باڈی سے نکلتا ہے جو آپ کے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے. اور جو اگر تو اس پہ کچھ پیشاب کے قطرے موجود ہیں تو اس سے آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور یہ پتہ بھی نہیں چلتا ہم کو. تو کوشش آپ نے کیا کرنی ہے کہ جب آپ استنجا کر لیں، استنجا کرنے کے بعد تھوڑی دیر آپ بیٹھے رہیں تاکہ پانی جتنا بھی ہے وہ آپ کا اتر جائے سارا آپ کی جسم سے. اور جب آپ کھڑے ہو رہے ہو اس ٹائم اپنے کپڑے بچائیں اس پانی سے جو پانی ابھی بھی ٹپک رہا ہے، کیونکہ آپ کافی دیر بیٹھنے کے باوجود بھی آپ نوٹس کیجئے گا کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تب بھی آپ کا پانی کہیں نہ کہیں سے نکل رہا ہے. تو آپ یہ خود غور کریں گے کہ یہ پانی کہاں سے آیا. جب اتنی دیر میں بیٹھی ہوں اور پانی کافی ٹپک گیا اور اب کچھ نہیں نکل رہا، لیکن جب میں کھڑی ہو رہی ہوں تو پانی ٹپک رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پیشاب کی نالیوں میں کچھ پانی کے قطرے رہ جاتے ہیں. تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ قطرے جو ہے وہ کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں. تو اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ذرا سا بھی اگر گندگی آپ کے کپڑوں کو چھو گئی ہے تو آپ ناپاک ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر کوئی بھی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی اور فرشتے بھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے. حفاظت کے فرشتے ہو گئے، دعائیں کرنے والے فرشتے ہو گئے، آپ کے اعمال لکھنے والے فرشتے بھی جو ہے وہ کیا اللہ نہ کرے لیکن ایسے لوگوں پر کیا کریں گے، لعنت کریں گے، کیونکہ وہ تو ناپسندیدگی کے ساتھ آپ کے اعمال لکھ رہے ہوں گے اور آپ کے ساتھ ہوں گے. تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو لوگ پاکی کا خیال نہیں رکھتے ان سب چیزوں کے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ان کے اوپر کیا ہوتا ہے، جو جنات ہوتے ہیں اور جو شیاطین ہوتے ہیں اسپیشلی جنات میں جو شیاطین ہیں وہ آپ کے آس پاس رہنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ جب اسپیشل جو آپ کی جو پروٹیکٹیو شیلڈ ہے جو کیا نام ہے فرشتوں کی، وہ تو ہٹ گئی نا. تو جب وہ ہٹ گئی تو پھر اب کون آ جائے گا، اب وہ جو ہم کہتے ہیں نا جن کو کہ اب جو وائرسز اور بیکٹیریاز ہیں، یعنی کہ ہماری زندگی کے جو ہماری جو اعمال کے لیے جو قاتل چیزیں ہیں وہ یہی شیاطین ہیں. یہ آپ کے آس پاس جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے اور پھر کیا ہوگا، یہ وسوسے ڈالیں گے، آپ کے دماغ کو خراب کریں گے، آپ کو چڑچڑا بنائیں گے، آپ لڑیں گے، آپ غصہ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں ڈالیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہوگی، اس سے آپ ڈپریشن میں بھی جائیں گے. تو پاک صاف بندہ جو شخص 5 دفعہ وضو کرتا ہے، اس کے کپڑے صاف ہوتے ہیں، وہ نمازوں کا پابند ہوتا ہے، تو ایسا شخص ڈپریشن میں کم سے کم جاتا ہے. لیکن ایسا شخص جو کہ نمازوں کا پابند نہیں ہوتا، اس کے کپڑے پاک صاف نہیں رہتے، بچہ ہے، جیسے اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم عورتوں کے، تو بچے نے ششو کر دیا یا کچھ ڈائپر لیک ہو گیا، اب ہم خیال نہیں کیا، کچھ تھوڑا بہت ہمارے کپڑوں پہ لیک ہوا، ہم نے کچھ خیال مطلب تھوڑا بہت ایسا ہوا کہ ہمیں گیلا گیلا محسوس نہیں ہو رہا، ہم نے تب محسوس نہیں کیا اور ہم جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے سارا دن، تو ہمیں پتہ نہیں چلتی بہت ساری چیزیں. تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ضروری ہے. مومن جو ہے اس کا مزاج پاک صاف رہنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے. محض خواہشات کی پیروی ایک مومن کا طریقہ نہیں، بلکہ سب سے بڑی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور اللہ کو ظاہر اور باطن پاکیزہ پسند ہے. یعنی خواہشات کی پیروی، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جب مباشرت کیا جاتا ہے، دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو ہو سکتا ہے کچھ عجیب لگ رہی ہوں کہ میں بول رہی ہوں، لیکن دیکھیں یہ سب وہ علم ہے جو کہ ہمیں جاننا ضروری ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم شرما حضوری میں ایسی باتیں نہیں کہتے، لیکن یہ سب باتیں ہمیں سیکھنی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سب تمام باتیں سکھاتے ہوئے شرم نہیں کی، تو ہم کیوں اس چیز پر ہم مطلب علم نہ سیکھنا شرم کی بات ہے، علم سیکھ لینا اور سب چیزوں پہ بات کرنا کوئی بے شرمی کی بات نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو انسان جب مباشرت کرتا ہے تو مباشرت کے بعد جو ہے وہاں پر غسل واجب ہو جاتا ہے. بہت دفعہ میں نے نوٹس کیا، بہت دفعہ مجھ سے کچھ خواتین نے اس طرح بات کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو ہے زواجی تعلق قائم کرنے کے بعد جو ہے وہ وضو جو ہے وہ آپ کو غسل کرنا ہوتا ہے، یعنی یہ فرض ہوتا ہے. بہت دفعہ مطلب ہم شادیاں بھی کر دیتے ہیں اور بچیوں کی اور بچوں کی لڑکوں کی، بہت دفعہ ان سب چیزوں سے ہم اتنا زیادہ ہم وہ نہیں ہوتے، مطلب ہم اس کو فکر نہیں کرتے کہ ہم یہ تمام باتیں بھی بچوں کو بتائیں، بلکہ ہم کہتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی ہوگا، حالانکہ کئی دفعہ نہیں بھی پتہ ہوتی چیزیں. ٹھیک ہے، تو غسل واجب ہوتا ہے. غسل کب کب واجب ہوگا، جب آپ مباشرت کرتے ہیں تب بھی، اور اگر آپ مباشرت نہیں کرتے لیکن ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور بغیر کپڑے کے ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور بھلے سے آپ پورا عمل نہ بھی کریں تب بھی جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے، کبھی کبھی یہ باتیں بھی جو ہے وہ اگنور ہو جاتی ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھ لیجیے. پھر
इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि महज ख्वाहिश पूरी करना जो है वो, या सिर्फ इन चीज़ों की पैरवी जो है मोमिन का तरीका नहीं है, बल्कि असल क्या है कि हमें पाक साफ होने की ज़रूरत है, हमें पाक साफ रहना है। आगे देखिए, ज़ाहिरी तहारत में गुस्ल, वज़ू, इस्तिंजा वगैरह है, जबकि बातिनी तहारत में क्या है, इंसान की रूह और नफ्स की पाकीज़गी और तज़किया शामिल है, यानी शिर्क से पाक और इखलास के साथ। अच्छा, इसके साथ मुझे याद आया कि जो आपके अंडर आर्म्स के बाल होते हैं और जो आपके जो पेट के नाफ के नीचे ज़ेरे नाफ जो बाल होते हैं, ये बाल 40 दिन के अंदर अंदर आपने काटने होते हैं, 40 दिन तक। और ये भी डिपेंड करता है कि ग्रोथ कितनी है, ठीक है। अगर तो वो आपकी जो एक 1 फिंगर कट है, इससे इसके बराबर है तो, या इससे ऊंचे हैं, तो आपने जरूर काटने। लेकिन अगर इससे छोटे हैं तो फिर आप 40 दिन के बाद भी, मतलब अगर आपका इतने बड़े नहीं हो रहे हैं, तो कभी किसी की ग्रोथ बहुत कम भी होती है, तो वो फिर थोड़ा टाइम और वेट कर सकता है। लेकिन अगर किसी की बहुत मतलब ग्रोथ हो जाती है, और तो 40 दिन के अंदर अंदर, और अगर हो सकता है 40 दिन से पहले 1 महीने में ही इतनी ग्रोथ हो रही है, तो फिर आपने उसे रिमूव करना होता है। और जो बगल के बाल होते हैं ना, उनको उखाड़ना होता है, जैसे वैक्स वगैरह जो कहते हैं, ये पसंदीदा है कि उसे उखाड़ा जाए। और क्रीम्स वगैरह ना यूज़ की जाए, बेहतर है, क्योंकि वो एक सेंसिटिव एरियाज होते हैं, उन पे क्रीमें जो है लगाकर अक्सर जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम्स देखने में आ रही है कि ख़वातीन में जो निस्वानी कैंसर्स हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसी वजह से शायद ये जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही होती हैं, आप सोचें कि क्या है उसके अंदर, उसमें कैसे केमिकल्स डाले जाते हैं कि जिससे वो बिल्कुल जड़ों से बाल जो है वो पेनलेस निकल जाते हैं। तो आप जो है वो शेवर्स यूज़ कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक शेवर्स वगैरह होते हैं, या फिर आप जो है वो सेफ्टी रेजर्स यूज़ कर सकते हैं नीचे वाले एरियाज़ के लिए। और ऊपर के लिए आप वैक्स करने की आदत डालें। अगर आप नीचे एरियाज़ में भी वैक्स करते हैं तो वो भी कोई मसला नहीं, लेकिन ऊपर के एरियाज़ के लिए तो ज़रूरी है कि आप उसे वैक्स ही करें। अच्छा, आगे चलते हैं। ज़ाहिरी तहारत हो गई हमारी। ज़ाहिरी तहारत में हमारे पास ये 3 चीज़ें आ गई हैं। बातिनी तहारत में, अच्छा ये तमाम, अब अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहे हैं तो प्लीज़ आप वो लिख लें, मैं इंशाल्लाह आखिर में आपसे सवाल लेती हूँ। जबकि बातिनी तहारत में इंसान की रूह और नफ्स की पाकीज़गी और तज़किया शामिल है। और यानी कि शिर्क से पाक और इखलास के साथ हो। और जज्बाती तहारत किस तरह होगी, निकाह के साथ, कि इंसान के जज्बात भी तो है ना, हर इंसान का एक लेवल आता है, हार्मोनल लेवल्स आते हैं, जब उसका दिल होता है कि उसका भी कोई साथी हो जिसके ऊपर वो अपनी मोहब्बतें लुटाए, जिसके साथ वो रहे, जिसके साथ उसका कोई जिस्मानी ताल्लुक हो, तो वो तब चीज़ें किसके साथ होंगी, निकाह के साथ होंगी। इसलिए निकाह को आसान बनाइए, निकाह, और जल्द से जल्द अपने औलादों की जो है वो निकाह करने की फ़िक्र कीजिए, बजाय इसके कि वो किसी गुनाह में मुलव्वस हो जाएँ। और गुनाह में मुलव्वस होने के लिए मतलब कोई देर नहीं लगती। आप देखें कि मोबाइल सबके हाथों में है, और आपके सामने बैठा हुआ बच्चा या बच्ची जो है वो कहाँ कनेक्टेड है आपको नहीं पता होता। तो इसलिए कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो है वो बच्चों का निकाह कर दें। बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बढ़ाने से मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और जितने भी आप स्टैंडर्ड और जितना भी आप छानबीन कर लें, बात आपकी आती है कि अगर आपको अल्लाह की तकदीर, अल्लाह ताला से तवक्कुल और अल्लाह की पर तकदीर पर ईमान है, तो आपको फैसला करना आसान हो जाता है, बनिस्बत इसके कि आप इतनी छानबीन करते रहें, नहीं इसका ये मसला है, इसका ये मसला है, इसका ये मसला है। उसकी वजह से क्या होता है, डिले होती हैं चीज़ें। और इससे ये पता चलता है कि हमें अल्लाह पे तवक्कुल ही नहीं, ठीक है। आप एक हद तक छानबीन कीजिए, फिर अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए, ठीक है। खाने में तहारत, खाने में तहारत किस तरह आएंगी कि हराम चीज़ों से परहेज करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो, ये मोमिन का जो है वो सही एक अंदाज समझ आ रहा है कि हम इंसान, एक मोमिन जो है वो अंदर से भी पाक होगा, बाहरी ज़ाहिरी भी पाकीज़गी उसकी होगी, उसकी उसका उसका उसकी उसका नफ्स भी पाक होगा, कि वो झूठ, चोरी, गीबत और इन तमाम जो गलाज़तें हैं, हसद, नफ़रत, इन सब से भी वो अपने आप को पाक करने की कोशिश करता रहेगा मुस्तकिल। ये मुस्तकिल की सफाई है। आप अपने घर में हर रोज़ सफाई करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि एक दफ़ा आपने सफाई कर दी, अब महीनों आप जो है वो उसके आराम से बैठ जाएँगे और बेफ़िक्र हो जाएँगे कि आपका घर साफ रहेगा, नहीं। आपको हर रोज़ करनी होगी ये मेहनत, और हर रोज़ आपको अपने अंदर की भी सफाई करनी होगी। हर रोज़ आपको नए जज़्बात और नई इमोशंस के साथ सामना होगा, नए सिचुएशंस के साथ सामना होगा, और हर रोज़ आप जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। यही मेहनत जो है वो आपकी और मेरी काम आएगी इंशाल्लाह क़यामत के दिन। फिर खाने में जो है वो, मैंने इससे पहले भी बहुत बताया था आप लोगों को कि खाने में तहारत बहुत ज़रूरी है,
کہ انسان صاف ستھرا کھانا گھر کا بنا ہوا کھائے اور کوشش کرے کہ انسان گھر کی بنی ہوئی چیزوں پہ، جیسے باہر کی چیزوں میں بھی فرائیڈ چیزیں اور جو بھی ہے وہ آپ اپنے گھر میں بنانے کی کوشش کریں. جتنا آپ گھر کی چیزیں اور پاکیزہ چیزیں کھائیں گے اتنا آپ کی صحت اچھی رہے گی. طہارت دین کی بنیادی عقائد میں شامل ہے اور دین کی بنیادی عقائد کا علم سیکھنا فرض ہے. وضو کی فضیلت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں گناہوں کو مٹانے اور اجر و ثواب کے بڑھانے کا طریقہ بتاؤں؟ ناپسندیدگی کے باوجود، ناپسندیدگی سے مراد کیا ہے؟ یعنی سردی ہے، طبیعت مائل نہیں ہو رہی، دل نہیں چاہ رہا وضو کرنے کا، ناپسندیدگی یہ وجہ ہے. صحیح ہے، تو پورا اور کامل وضو کرنا، کہ انسان پورا وضو کرے اور مسجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا، یہ رباط میں آتا ہے. رباط کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی خود کو دشمن کے لیے تیار کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ رباط، رباط ہوتا ہے کہ پریپریشن، اور ایسی پریپریشن کہ انسان جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو. تو آپ دیکھیں نماز سے دشمن کا مقابلہ کرنا، کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی کہے گا کچھ اس کے بارے میں؟ مجھے بتائیں کوئی. ایک منٹ، میں نے پہلے سے بھی کچھ ہینڈ ریز ہوئے ہوئے. اچھا شازیہ ندیم، آپ کچھ بتائیں گے اس حوالے سے؟ جی خدیجہ آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے ہر چیز میں مدد کرتا ہے. جو کوئی اگر ہم لوگ کی برائی بھی کرنا چاہے گا تو وہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ، ہمارے ہمیشہ مدد کریں گے ہر چیز میں، چاہے شیطان دنیا کی مخلوق ہو یا دنیا کی نیچے ہو، مٹی کے نیچے ہو یا چاہے کدھر بھی ہو. کیونکہ نماز ہمارے ڈھال ہے، وہ سامنے آ کے کھڑے ہوئیں گے تو جب سجدہ کریں گے تو اللہ تو ہماری حفاظت کریں گے ہی نا. تو ہر جگہ سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو لانے کا ذریعہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم کو دشمن کے لیے تیار کرنے کا ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ بھی آپ کا ٹھیک ہے. اور کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہے گا؟ سائرہ جاز آپ بتائیے، آپ کو میں نے دیا تھا انمیوٹ ہونے کا آپشن. جی عائشہ مسعود آپ بتائیے. حمیرہ ارشد آپ بتائیے. جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم ایسے السلام تمام علیکم کام، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ایک کر کے. جی حمیرہ آپ بولے. جی میم ایسے تمام کام جو اللہ کو پسند ہے، انسان اگر وہ کرتا ہے تو یہ پھر ہمارے دشمن یعنی شیطان پہ بھاری ہوتے ہیں. تو اس نہیں، طرح ہم نماز کا دشمن کے ساتھ تیار ہونے کا کیا تعلق ہے؟ صرف نماز کی بات کریں ہم، نماز کا. اچھا نماز کی ہاں السلام علیکم، میں کیا جواب دے سکتی ہوں؟ جی عائشہ آپ بولیے. جی، یعنی نماز کے لیے دشمن کے لیے تیاری کرنا، یعنی شیطان سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا، اور یہ بات سب کو معلوم ہے، اور سب سے زیادہ وہ ہمارے وسوسے ڈالتا ہی نماز کے وقت ہے. تو یعنی اپنے آپ کو تیار کرنا اس بات کے لیے کہ ہم نماز میں خشوع خضوع اور اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہوں، اور دشمن اس طرح سے ہمارا جو شیطان ہے وہ پست ہو جائے. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، آپ کی بات سمجھ آ گئی مجھے، یہ پوائنٹ بھی ٹھیک ہے. جی سائرہ آپ بتائیے. اچھا چلیں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں نماز کا اور دشمن کا تعلق اس طرح سے ہے کہ نماز آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے. جب آپ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں تو آپ اپنے کاموں کو نمازوں کے حساب سے پلان کرتے ہیں. آپ کو پلاننگ آتی ہے اس طرح سے. جب آپ ہیپ ہیزرڈ کوئی کام کرتے ہیں نا، جیسے مطلب جن لوگوں کی زندگی میں تنظیم نہیں ہوتی، آپ موسٹلی محسوس کریں گے ان لوگوں کی نمازیں بھی جو ہے نا وہ وقت پہ نہیں ہوتی. جن لوگوں کی نمازیں وقت پہ ہوتی ہیں ان کی زندگی میں آپ کو بہت ڈسپلن نظر آئے گا. وہ اپنے کام جو ہے وہ بہت سیٹلڈ کرتے ہیں. اگر وہ شاپنگ پہ بھی جا رہے ہیں تو وہ پہلے سے
उनके प्लान्स होंगे कि पहले हम नमाज इस हिसाब से हम पढ़ लें और फिर हम निकलें। फिर ये है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम अपने घर के काम कर रहे हैं या कोई खाना बना रहे हैं, कुछ भी, तो हमारे इस हिसाब से के वक्त जो है उसके बारे में हम बहुत होंगे कैलकुलेटेड कि हमने इतनी देर में इतना काम करके अब हमने नमाज पढ़नी है। क्योंकि आप देखिए कि 5 वक्त की नमाजें ये आपको पूरा दिन प्लान करती हैं, ये पूरा दिन आपका मुनज़्ज़म करती हैं। अगर आप अव्वल वक्त में नमाज़ें पढ़ने के आदी हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के सारे काम बहुत टाइमली हो जाते हैं और आप जो है आपके वक़्त में फिर भी बहुत बरकत बचती है, मतलब आप बहुत ज़्यादा वक़्त आपका बच जाता है। फिर भी आप सोचते हैं कि मैं ये अब इस टाइम में ये कर लूँ, ये कर लूँ, और आप देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनकी नमाज़ें टाइमली नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही कि वो नमाज़ें नहीं पढ़ते, हो सकता है वो पढ़ते हो नमाज़ें। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते उनकी तो ख़ैर मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा डिले करके पढ़ते हैं। तो उनका क्या होता है कि उनके काम पूरी तरह से वाइंड अप नहीं हो पाते, वो अभी एक काम हुआ कंप्लीट नहीं है कि दूसरा काम भी अभी सर पे सवार है, और इतनी सारी चीज़ें जो है वो मिंगल हो जाती हैं, एक गुच्छा बन जाता है कि अब ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, अब या क्या-क्या करें? तो वो बहुत पैनिक मोड में रहते हैं। तो इसलिए नमाज़ जो है वो आपको डिसिप्लिन सिखाती है, और आपको पता है कि जंगों में भी डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें आपको सब्र, बर्दाश्त, आपको नापसंदीदगी के बावजूद जो है वो आपको बहुत सारे ऐसे जंग, आपने फ़लस्तीन की जंग आप लोगों के सामने इस वक़्त चल रही है ना, तो आप महसूस करें कि इस वक़्त जो फ़ौजी लड़ रहे हैं हमास के, उन लोगों का क्या किस तरह की एक टाइमिंग्स हैं और किस तरह वो चीज़ों को प्लान करते हैं और किस तरह वो काम करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि बहुत बड़ा एक मतलब एक डिसिप्लिनरी मैनर है कि जिसके साथ एक काम हो रहा है। और आगे इंशाल्लाह इसी सूरत में हम जंग ओहद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आपको एक तंज़ीम का तरीका मिलेगा कि जंगों में भी हमको एक तंज़ीम दिखाई देगी कि किस तरह अपने कामों को, किस तरह अपने लीडर को मानना है, किस तरह अपने कामों को ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से मैनेजमेंट आपने सब करनी है। तो ये हमारी मोमिन जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने का आदी होता है, और हमारा मसला ये है कि हमें लगता है कि हमारा दीन जो है वो बस एक सिर्फ मस्जिद तक है, और हम तो जो एथिक्स सीखते हैं, वर्क एथिक्स और सारी चीज़ें, वो तो हम वेस्ट से सीख रहे हैं कि वेस्ट में देखो लोग लाइनें बना-बना के काम करते हैं, क्यूज़ में रहते हैं, अपनी बारी का वेट करते हैं। जब वो ट्रैफिक जैम होता है, तो वो बेहंगम तरीके से हर तरफ से गाड़ियाँ लेकर नहीं दरमियान में घुस जाते, बल्कि वो लाइन बना के रखते हैं। तो ये चीज़ें हमें हमारा दीन सिखाता है। अगर आप हमारे अपने ही दीन को छोड़कर फिर आप दूसरों को जो है वो प्रेज़ करना शुरू हो जाएँगे, तो फिर हम फिर कहाँ के रहेंगे? कहीं के नहीं। अपने तरीकों को हम बदल नहीं रहे, और हम दूसरों को बस कह रहे हैं कि हाँ देखो वो बहुत अच्छे हैं और हम और हमारे लोग बहुत ख़राब हैं। तो क्रिटिसिज़्म से एक बात नहीं बनेगी, बात बनेगी कि जब हम खुद भी हर काम में डिसिप्लिन करने के आदी हों। जब आप किसी के घर जाते हैं तो आप देखें, आप स्पेशली जब आप नोटिस कीजिए कि जब घरों में कोई कुरान ख़वानी होती है या कोई पार्टी होती है या कोई भी दीनी महफ़िल हो या कोई फॉर्मल महफ़िल हो, जो भी हो, अगर बाहर चप्पलें उतारी जा रही होती हैं, आप देखेंगे कि दरवाज़े के बाहर एक ढेर होता है, जो आगे-पीछे, ऊपर-नीचे सब चप्पलें पड़ी पड़ी हुई होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, और जब ढूँढना होता है चप्पलें अपनी, तो आपको वो मिल नहीं रही होती हैं। और ये आप देखेंगी कि अगर 10 ख़वातीन हैं, तो मेरा ख़्याल है इल्ला माशाअल्लाह कोई एक आधी ऐसी होगी जो कि तमीज़ से अपनी चप्पल उतारे, मतलब ज़्यादातर का बिखरे हुए होते हैं। ये यहीं से हमको देखिए, सिर्फ़ चप्पल उतारने की एक छोटी-सी मिसाल से हमको ये समझ आता है कि हमारा मिज़ाज कैसा है। हम अंदर बैठे, कोई बाहर से अगर चलता हुआ देखे, तो वो अंदर बैठे हुए लोगों का मिज़ाज समझ सकता है कि ये लोगों की ज़िंदगी में कुछ ख़ास डिसिप्लिन नहीं है। यहीं से जो है वो अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी ज़िंदगी में कितना डिसिप्लिन है। समझ आ रही है? तो हर छोटी से छोटी बात में, क्योंकि देखिए घर साफ़ कर लेना, घर चीज़ों को सजा लेना, ये सब चीज़ें डिसिप्लिन में नहीं आता है। असल चीज़ होती है कि आपके अपने कामों में और अपनी छोटी-छोटी उन चीज़ों में डिसिप्लिन है या नहीं। जब हम छोटी-छोटी चीज़ों में जो है वो सुन्नतों को ऐड ऑन करते हैं ना अपनी अपनी लाइफ़ में, तो आप देखेंगे बहुत अच्छा डिसिप्लिन आना शुरू होता है। अब छोटी-छोटी चीज़ों में आप खाना रखें और सुकून से बैठें, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करें। फिर खाना खाने के बाद आप दुआ पढ़ें। आप सुकून से जो है वो उठेंगे, सुकून-सुकून से सारे काम होंगे। ये सिर्फ़ एक छोटा-सा खाने का तरीका है। उसके बाद आप अस्कार करते हैं। जब आप सुबह-शाम के अस्कार करते हैं, एक डिसिप्लिनरी मैनर आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में नज़र आएगा। जब छोटे-छोटे, छोटी-छोटी आप चीज़ें जो है ना अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे। जैसे आप बाथरूम जाने की दुआ पढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं, तो बाथरूम फिर आप गुफ़राना का कहते हैं। आपको पता है बाथरूम जाना
اور اپنے آپ سے غلاظت کو دور کر دینا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے لوگ جن لوگ بیچارے ڈائلسس پہ ہوتے ہیں، جن کا سٹول پاس نہیں ہوتا، وہ کتنی اذیت اور مشکل میں ہوتے ہیں. کبھی آپ نے نوٹس کیا ہو، کبھی اپنے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کسی سفر پہ ہوں اور آپ کو واش روم نہ مل رہا ہو، تو آپ کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں. اس وقت آپ کسی بھی انجوائمنٹ کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے، چاہے آپ کی کتنی پسندیدہ کوئی جگہ گزر رہی ہو یا کوئی اچھی چیز آپ کو کھانے کو دی جائے، آپ کا دل نہیں چاہے گا کچھ بھی کرنے کو، کیونکہ آپ اس وقت ایک اذیت میں مبتلا ہیں. اور جب آپ ایک اس سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سکون میں آتے ہیں. تو وہ سکون جو ہے اس میں آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اس لیے باہر نکل کے ضرور غفرانہ کا کہا کریں. یاد نہ آئے تو بھول جائیں تو جب یاد آئے تب پڑھ لیا کریں. ضروری ہے یہ سب چیزیں. تو ان چیزوں سے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈسپلن آتا ہے. تو رباط کیا ہے؟ خود کو دشمن کے لیے تیار کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ چہرے پر سے وضو کا آخری قطرہ گرنے کے ساتھ انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں. اس آیت پر یہود نے کہا تھا، یہ آیت کہاں سے آگے درمیان؟ ایک منٹ. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ جو آیت، ایک منٹ، یہ ہم نے پہلے نہیں کی. یہ والی آیت ہم نے پہلے نہیں کی. یہود والی آیت کے یہ والی آیت کوئی مجھے بتائے گا؟ جی کی ہے نا. مجھے لگتا ہے یہ والی، یہ جو یہ ہم نے کر لیا یہ والا. تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت ابھی تو لے کے آئے. ایک منٹ دیجیے گا مجھے، ایک منٹ ادھر آؤ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی بالکل، یہ والی آیت جو تھی، یہ آیت کا مجھے لگتا ہے یہ والا حصہ جو ہے وہ ریپیٹ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ہم نے آیت نمبر 3 میں کر لیا تھا کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ. لیکن اس میں بھی ایک بات یہاں پر کی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس وجہ سے میں نے یہاں پر لکھ دیا، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہی پتہ نہیں. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، یہ بھی ایک نعمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ طہارت کے سارے مسائل جو ہے وہ بتا دیتے ہیں. تو کہ ہمیں مطلب یہ ساری چیزیں کہ ہمیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نے فرسٹ پارہ کے اینڈ میں ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ البقرہ میں، کہ جب وہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کرے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تو ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے سکھا دے، کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں دکھائے کہ ہم کس طرح عبادت کریں، ہم کس طرح سے، یعنی کہ ساری چیزیں سکھانا. تو یہ ہدایت اور یہ رہنمائی بھی اللہ کا احسان ہے ہم پر. پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 5 6، اچھا ابھی 6 چل ہی رہی ہے. یہ دوبارہ ترجمہ آ گیا؟ نہیں، اچھا یہ اوپر چلا گیا. اچھا جی، اچھا وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. اچھا کوئی لوگ سوال کر رہے تھے، تو وہ میں انشاءاللہ نا اینڈ میں لے لوں گی. چاہیے؟ اچھا دیکھیے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں دیکھیں پیشاب پخانہ اس کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے جب آپ باتھ روم جاتے ہیں تو. دوسرا ہوا خارج ہونے سے. اب ہوا خارج ہونا جو ہے نا، اس میں آپ دو چیزیں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کی ہوا خارج ہوئی ہے اور اس میں آپ کو اسمیل بھی آئے، صحیح ہے، اسمیل آئے، تو پھر آپ کہیں گے کہ اچھا آپ کا وضو ٹوٹ گیا. لیکن اگر آپ کو صرف محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ویسی بلوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، وہ وہم بھی ہوتا ہے اور وہ بار بار وسوسے شیطان بھی آپ کو ڈال رہا ہوتا ہے. تو ایسی چیزوں پہ وہم نہیں کرنا آپ نے. پکی بات جو ہے وہ اس میں ہے کہ اگر آپ کو بدبو آئے یا آواز آئے یا دونوں میں سے یا دونوں ایک ساتھ ہو جائیں، یعنی آواز اور بدبو دونوں آ رہی ہوں، تو پھر جو ہے وہ آپ کو ہوا خارج ہونے کا یہ جو ہے کہ وضو ٹوٹ گیا. اب پھر اس پہ اطلاق ہو جائے گا. صحیح ہے، اس بات سے سمجھ لیجیے گا. پھر ٹیک لگا کے سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی ٹیک لگا کے سونے کی، جیسے کہ بیٹھے بیٹھے مجھے ایک دم اونگ آ گئی ہے اور میں نے پیچھے کہیں یا کسی سر سے کہیں سر نہیں ٹکایا ہوا، میں بیٹھے بیٹھے ایک دم سے جھپکی لی، تو اس سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ ضروری ہوتی ہیں باتیں اس وقت جب آپ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں.
جب آپ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے اگر آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ آپ نے ایک دم سے ایک دم جھپکی آئی ہے آپ کو اور آپ پریشان ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اب ایسی جگہ میں وضو کہاں سے کروں، تو یہ مسائل آپ کو پتہ ہونے چاہیے. لیکن اگر آپ ٹیک لگا کے کسی کارنر سے، کسی سیٹ کے پیچھے سے یا پھر کسی کے کندھے پر آپ نے ٹیک لگا کر سو گئے ہیں تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے، یہ کیسے ہوتا ہے کہ جیسے جب آپ جب آپ غسل کرتے ہیں، غسل کا طریقہ آتا ہے نا سب کو، غسل کے طریقے میں سب سے پہلے وضو کیا جاتا ہے. اس وضو میں آپ کا صرف مسا اور پاؤں شامل نہیں ہوتا اس ٹائم پہ. یعنی آپ وضو سٹارٹ آپ کرتے ہیں ہاتھ دھونے سے، اب بسم اللہ پڑھتے ہیں، پہلے نیت کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور بسم اللہ اور نیت آپ باہر سے ہی کریں گے. اور نیت کرنے کے لیے کچھ الفاظ منہ سے نکالنے ضروری نہیں ہوتے. نیت جو ہے وہ دل کا ارادہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں وضو نہاتے ہیں کہ آپ غسل کرنے جا رہے ہیں. یعنی ایک گرمی کے لیے بھی تو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی انسان گرمی سے آیا اور ایک دم نہانا شروع ہو گیا اور پھر بعد میں وہ سوچے کہ چلو میرا غسل بھی ہو گیا، مجھے غسل واجب تھا تو میرا غسل بھی ہو گیا. نیت اگر نہیں کی تھی تو غسل نہیں ہوگا. نیت ضروری ہے کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. آپ کی نیت ہونی چاہیے، پھر آپ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا شروع کریں گے. وضو کریں گے، آپ نے ہاتھ دھوئے ہیں اچھی طرح، اور ہاتھ دھونے سے پہلے آپ اچھی طرح اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لیں اور جو بھی ایریاز ہیں ان کو اچھی طرح دھو لیں. تو اب آپ نے وضو کرنے کے بعد ان کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کو ہاتھ لگائیں گے تو پھر اب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ وہ وضو ہوگا جو اینڈ تک باقی رہے گا، آپ اس وضو سے نماز بھی پڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے وضو کریں گے، آپ پھر کونیوں تک آپ نے مطلب منہ دھو لیا، کلی کر لی، جو سارا کچھ ہوتا ہے آپ نے کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، منہ دھویا، پھر آپ نے کونیوں تک ہاتھ دھوئے، بس یہاں تک. آپ نے ابھی مسا نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے نہانا ہے اور نہاتے وقت تو آپ کے بال پورے گیلے ہونے ہیں نا. تو پھر مسا تو اس وقت کیا جاتا ہے جب پانی نہیں ڈالا جا رہا ہوتا، تو اب مسا کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے پھر آپ نہا لیں. پھر چاہے آپ پہلے شیمپو کرنا چاہیں پہلے شیمپو کر لیں. ویسے کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کسی بھی موسم میں نہا رہے ہیں تو پہلے آپ باڈی کو دھوئیں، کیونکہ باڈی اور سر کا ٹیمپریچر ڈفرینٹ ہوتا ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ سر پہ پانی ڈالنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اسٹروک کا شکار ہوتے ہیں. جو اکثر فالج کا اٹیک جو ہوتا ہے نا، باتھ رومس میں اکثر لوگوں کو ہوتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ سر پہ پانی ڈالتے ہیں. تو پہلے باڈی کو جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ کا ڈفرینٹ جو ہوتا ہے، باڈی پہلے گرم ہو رہی ہے یا اگر گرم پانی سے نہا رہے ہیں یا ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں، جو موسم ہے اس حساب سے. پھر اس کے بعد آپ سر دھوئیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے پاؤں دھونے ہیں. اس جگہ پہ جہاں پر آپ نہائے ہیں اس سے تھوڑی سی جگہ ہٹ جائے، کیونکہ وہاں پہ چیٹے پڑے ہیں آپ کے پانی کے غسل کے، تو آپ اس سے ہلکا سا ہٹ کے آپ اپنے پاؤں دھو لیں. اب آپ کا یہ وضو قائم رہے گا. اب آپ کپڑے پہنتے ہوئے اگر آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو لگ گیا تو اب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. تو کوشش کریں گے کہ سب ٹاول سے صاف کرتے ہوئے یا تھوڑی آپ کا ہاتھ جو ہے وہ شرمگاہ کو ٹچ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر وضو کے بعد کی دعائیں یہ ضروری ہے. وضو کے بعد کی دعائیں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، وہ انشاءاللہ میرے خیال ہے نیچے لکھی ہوئی ہیں. وضو کے بعد کی دعائیں ہاں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کی فضیلت بھی ہے. وضو کے بعد کی دعائیں پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، پہلے فضیلت پڑھ لیتے ہیں پھر دعا بھی پڑھ لیں گے. کہ جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا کہ جس سے چاہو داخل ہو جاؤ. آپ کو پتہ ہے نا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا ایک خاص نام ہے، جن میں سے مجھے سارے نام نہیں پتہ ہے. ایک نام مجھے پتہ ہے باب الریان، جس میں سے روزے دار گزریں گے. ایک ہے باب الصدقہ، جس میں سے صدقہ بہت کثرت سے دینے والے جو ہوں گے وہ گزریں گے، اور مجھے نام یاد نہیں ہے. تو 8 دروازوں سے جو ہے وہ اس کو پکارا ہے کہ اس شخص کو جو کہ وضو کے بعد کی دعائیں پڑھتا ہوگا کہ تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. تو آپ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی بات ہے. آپ کبھی اس چیز کو اس طرح سے محسوس کریں کہ فرض کریں آپ کسی ایسے جگہ پہ جا رہے ہیں، آپ مال میں جا رہے ہیں، اور مال میں نا باہر جو ہے وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں اور آپ بہت اینڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور کافی اینڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اچانک سے جو ہے وہ آپ کو کوئی آ کے کہے کہ آپ لوگ ادھر آ جائیے، آپ لوگ تو وی آئی پی لوگ ہیں، آپ لوگوں کو لائن میں کھڑی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے تو اسپیشل جو ہے وہ پرمیشن ملی ہے اور آپ کو جو ہے وہ الگ سے کسی اور دروازے سے اندر داخل کروا دیا جائے. تو اس وقت جو آپ کو اعزاز فیل ہوگا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کتنے امتیازی ایک ہوتا ہے نا ایک پرومیننٹ فیل ہوگا، وہ اسی طرح سے کہ ان کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا کہ آپ کو لائنوں میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جس دروازے سے آپ چاہیں داخل ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے یہ، اور چھوٹا سا عمل ہے. دیکھیں یہی وہ ڈسپلنز ہیں جو ہم چھوٹی چھوٹی اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
یہ ہم نے یاد کیا ہوا ہے نا, یہ کلمہ شہادت ہوتا ہے. پھر اس میں ایک چھوٹی سی دعا ساتھ میں ایڈ ہوئی ہوئی, اللہم اے اللہ اجعلنی, اللہم جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو میم کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے, اللہم اے اللہ اجعلنی بنا مجھے, نی مجھے, من التوابین, تواب یعنی کہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے, وجعلنی اور مجھے بنا دے, من المتطہرین بہت زیادہ پاک صاف مطہر رہنے والوں میں سے. آپ دیکھیں غسل کر کے وضو کر کے ہم یہ دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے کی کیوں ضرورت ہے, یہ باطنی طہارت ہے. توبہ کرتے ہوئے انسان کیا کرتا ہے, اپنے اندر کی گندگی کو, گناہوں کو, جو غلاظت پڑ جاتی ہے اس کو صاف کر رہا ہے. اور جو مطہرین ہے یہ بیرونی صفائی, یہ بھی دیکھیں نا, ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری اور باطنی دونوں طہارت پسند ہے, تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہم دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پاک صاف کر دے. یعنی ہم عبادت کرنے کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کے محتاج ہے نا. پھر آگے دیکھیں, اذکروا نعمت اللہ علیکم, اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے, ومیثاقہ اور اس کا میثاق, اس کا عہد, الذی وہ جو واثقکم بہ اس نے تم سے وہ عہد لیا ہے جس کا, اذ قلتم جب کہا تھا تم نے, سمعنا و اطعنا جب تم نے کہا تھا تو تم نے ایک عہد ساتھ میں کر لیا کہ جو میں سنوں گا, جو میں اللہ کی حکم کو سنوں گا, میں اس کی پیروی کروں گا, میں اس کو منوان مانوں گا, میں اس پر عمل کروں گا. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو, ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے, بذات الصدور سینوں والے بھید. اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. اور اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے اس کو یاد رکھو, یہ تو میں نے پڑھ لیا. اچھا, ایک میثاق وہ تھا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا. یہ ہم نے سورۃ النساء میں بھی پڑھا تھا, اور ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی کئی دفعہ پڑھا ہے کہ ایک میثاق تھا جو کہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا. اور ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا ایک عہد, وہ ہم نے اہل ایمان سے بھی پڑھا تھا نا, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اور ایک میثاق یہ ہے جو کہ اہل ایمان سے ہو رہا ہے, جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. تو کون سی نعمت کو یاد کروایا جا رہا ہے, کون سی نعمت؟ اس نعمت کو یاد کرو, ہدایت کی نعمت. جیسے ابھی میں بتا رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا آپ کو اور مجھے کہ کس طرح وضو کرنا ہے, کس طرح طہارت حاصل کرنی ہے, کس طرح تمہیں باطنی طہارت حاصل کرنی ہے, کس طرح تمہیں جذباتی طہارت حاصل کرنی ہے, کس طرح تمہیں اپنے کھانے کو پاک کرنا ہے, ذبح کیسے کرنا ہے. تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی. یہ سب ہدایت ہی تو ہے اور یہ سب نعمت ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سب چیز نہ سکھاتا کہ ذبح کیا جائے تو ہمارے اندر کتنی بیماریاں ہوتی, ہم کتنے جو ہے پریشان ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وضو کرنے سے بار بار ان چیزوں, اپنے جو ظاہری اعضاء ہم دھوتے ہیں, یہ ہمارے سارے اعضاء جو ہیں یہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں ایئر سے, تو ان میں سب سے زیادہ بیکٹیریاز اکومولیٹ ہوتے ہیں ان تمام ایریاز میں, کیونکہ باقی ایریا تو موسٹلی کور ہوتا ہے نا ہمارا کپڑوں کے ساتھ. ان ایریاز, یہ ایریاز جو ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں, تو ان میں جو ہے بیکٹیریاز اکومولیٹ ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس کو دھوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, بار بار آپ اس سے ان سے آپ کی بیماریاں, جو الرجیز ہیں اور یہ سب چیزیں صاف ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو پاؤں دھوتے ہیں ہم, پاؤں دھوتے ہوئے جو انگلیاں ہیں ان کے درمیان میں خلال کیا جاتا ہے. خلال کیا ہوتا ہے, چھوٹی والی جو انگلی ہوتی ہے اس سے انگلیوں کے درمیان میں بھی دھونا چاہیے ہاتھوں کو, اس چھوٹی والی انگلی کو گزار کے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی اگر وہاں پہ کوئی اکومولیشن میل کچھ جمع ہو گیا تو وہ صاف ہو جائے. دوسرا یہ کہ ان سارے ایریاز کو آپ خشک بھی اچھی طرح کریں, کیونکہ نمی والے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اس میں پانی یا کوئی پسینہ یا کچھ رہ گیا ہے تو وہاں پر فنگس جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ پھر انسان کو پریشانی ہو جاتی ہے اس سے. تو ان سب چیزوں کا بھی ہمیں طہارت سے یہ ہمیں ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں, اور یہ سب چیزیں ہمارے فائدے کی ہیں. یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے, پرہیزگاری. اس کوئی میں آپ لوگوں سے سوال کروں تو آپ لوگ کہیں گے کہ پرہیزگاری ہوتی ہے, تو ایک دم ہم تقویٰ کا معنی جو ہے پرہیزگاری کرتے ہیں, لیکن ہم پرہیزگاری کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. آج نا ابھی آپ اس چیز کو غور سے سنیے گا, اگر آپ کوئی کام وام کریں تو پلیز چھوڑ دیجیے اور اس عبارت کو ذرا غور سے سنیے. کس چیز سے پرہیز کرنا ہے؟ ہر اس کام سے جو میرے رب کو ناپسند ہے, اور ہر وہ کام اختیار کرنا جو میرے رب کو راضی کرے.
اللہ کی بندگی میں آ جانا، غلامی اختیار کر لینا، اپنی مرضی کو اپنے رب کو جنت کے عوض بیچ دینا، یہ ہے تقویٰ. کہ اپنی مرضی جو ہے وہ میں نے اپنے رب کو اس لیے بیچ دی ہے، اس قیمت پہ بیچ دی ہے کہ اللہ مجھے جنت دے گا اس کے بدلے. میری اپنی مرضی یہ ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں نماز پڑھوں، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں وضو کروں، لیکن میں پھر بھی کر رہی ہوں اپنی مرضی کے خلاف، کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک ٹریڈ کر چکی ہوں، ایک تجارت کر چکی ہوں، کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے اس کے بدلے آپ مجھے بہترین اجر دینا، بہترین جنت عطا فرمانا. یہ سب کب ہوگا؟ کب میں جو ہے وہ اس قابل ہوں گی کہ میں اپنی مرضی کو اپنے رب کو بیچ دوں؟ جب میرا رب مجھے محبوب ہوگا. آپ کو پتہ ہے نا، محبت میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا آپ کو کہ محبت ایک بہت ہی بھاری جذبہ ہے، ڈر سے بھی زیادہ بھاری. ایک شخص کو کسی سے محبت ہے تو وہ اس محبت میں انسان کچھ بھی کر جائے گا، جو وہ پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ سب کچھ کرے گا صرف اس محبت کی خاطر. تو جب ہمیں اپنا رب محبوب ہوگا، ڈر کے اوپر غالب ہوگی اس کی محبت، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ہر وقت آپ محسوس کریں گے کہ آپ ایک تقویٰ کی کیفیت میں ہیں. تو اور یہ کیسے ہوگا؟ مجھے اپنے رب سے محبت کیسے ہوگی؟ جب مجھے یہ سمجھ آئے گا کہ وہ ہے کون. مجھے معرفت کیسے مطلب مجھے اس کا پتہ چلے کہ وہ ہے کون. بس صرف مجھے نام پتہ ہے اور مجھے یہ بس ایک کسی نے بتا دیا ہے کہ ہاں وہ اس نے ہمیں پیدا کیا، بٹ وہ ہے کون. جب میں سکون کی گھڑیوں میں تنہا بیٹھ کر یہ سوچوں گی کہ مجھے کہاں کہاں مدد چاہیے تھی اور مجھے مدد ملی. کب تنہا تھی، کب ایسا ہوا کہ میں نعمتوں سے خالی تھی. جب میں آزمائش میں گھری تب بھی ایسا تو نہیں ہوا نا کہ تمام ہی دروازے میرے لیے بند تھے. یہ آپ اپنے آپ کو سوچئے. اس وقت یہ میں نے لکھا اس لیے ہے کہ آپ سب یہ سوچیں، ایک دفعہ پھر سنیں کہ کب ہوگا مجھے میرا رب محبوب، اور کیسے ہوگی مجھے اپنے رب سے محبت. جب مجھے یہ سمجھ آئے گا کہ وہ ہے کون. جب میں سکون کی گھڑیوں میں تنہا بیٹھ کر یہ سوچوں گی کہ مجھے زندگی میں کہاں کہاں مدد چاہیے تھی، کہاں کہاں ایسا موقع آ گیا کہ جب مجھے لگا کہ بس اب تو میرے لیے سارے دروازے بند ہو گئے اور اب میں کچھ نہیں کر سکتی. اب تو بس لگتا ہے کہ جیسے میرے راز اشکار ہو جائیں گے، میں بہت رسوا ہو جاؤں گی، ہو سکتا ہے میں بہت پریشان ہو جاؤں، میں بہت ہی کوئی گہری کھائی میں گر جاؤں، میں کسی ایسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤں کہ جس میں میں کبھی نکل ہی نہیں سکتی. ایسے موقع پہ میں پہنچ گئی اور مجھے مدد مل گئی اور مجھے اللہ نے بچا لیا. میں کب تنہا تھی. آپ سوچیں زندگی میں اپنے بارے میں سوچیں، بچپن سے لے کے آخر تک آپ نے کب محسوس کیا کہ آپ بالکل تنہا ہیں اور آپ کے پاس کوئی نہیں ہے اور پھر آپ کو مدد ملی. کب ایسا ہوا کہ آپ نعمتوں سے بالکل ہی خالی تھی. کب ایسا ہوا کہ ہم نے سڑک پہ رات گزاری. کب ایسا ہوا کہ جب میں خالی پیٹ سوئی. کب ایسا ہوا کہ جب میرے لیے جو ہے وہ نرم بستر میرے پاس نہیں تھا. مجھے سردی لگی تو میرے پاس گرم کپڑے نہیں تھے. مجھے گرمی لگی تو میرے پاس اے سی یا پنکھا یا چیزیں نہیں تھی، موجود نہیں تھی. کب ایسا ہوا کہ جب مجھے میرے رب نے تنہا چھوڑ دیا تھا. کب ایسا ہوا کہ جب میں آزمائش میں گری تو میرے لیے سارے ہی دروازے بند ہو گئے. کبھی ایسا ہوا؟ تو یہ وہ رب ہے جو کہ میری تمام کوتاہیوں، تمام گناہوں، تمام نافرمانیوں کے باوجود بھی مجھ سے محبت کر رہا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں لوٹ آؤ میری طرف، ابھی بھی وقت ہے، میری طرف دیکھو. میں تمہارے لیے ہی تو یہ ساری دنیا بنا کے بیٹھا ہوں، میں نے تمہارے لیے یہ سب کچھ ساری نعمتیں بنائی ہیں، میں نے تمہیں تنہا تو نہیں چھوڑا. یہ تم مجھ سے منہ کیوں موڑتے ہو؟ تم مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ کس لیے ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے یہ تو ہے. اگر میں اپنے رب سے محبت کروں گی تو اس میں میرا ہی تو فائدہ ہے. اگر میں اپنے رب سے محبت نہ کروں تو کیا میں اسے نقصان پہنچا سکتی ہوں؟ نہیں. کیا اسے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں. وہ تو آپ ہی آپ تعریف والا ہے. اس سے تو اس کی تو زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ تسبیح کر رہی ہے، جو کچھ ہے وہ اس سے محبت کر رہی ہے. پسندیدگی تعاون اور کرہن اسی کی طرف سب لوٹنے والے ہیں. تو پھر میں اپنی چوائس کے ساتھ جو مجھے اس نے دی ہے تو میں اللہ کو راضی کیوں نہ کروں؟ میں اس سے محبت کیوں نہ کروں؟ اپنی بائی چوائس میں اس سے محبت کیوں نہ کروں؟ کیوں مجھے ہر دفعہ کوئی ڈنڈا لے کر یا کوئی سر پہ سوار ہو کر ہی کہے گا کہ تم جو ہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، تم اپنی رب کے کا خوف کھاؤ؟
کیوں مجھے ہمیشہ خود ہی سے کیوں نہیں یہ بات محسوس ہوتی کہ میں خود جو ہے وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں؟ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ دیکھیے آگے دیکھیے، کوئی تو تھا جو ہر وقت میرے ساتھ ساتھ تھا، مجھے تھام رہا تھا، جب جب گمراہی کی طرف میرے قدم بڑھنے لگے اس نے میرے اندر بے سکونی پیدا کر دی، تاکہ میں سکون کی تلاش میں اپنے اس رب کو پالوں جو میرا مالک ہے، میرا پروردگار اور میرا ولی ہے، جو میرا انتظار کرتا ہے کہ کب میں اس کی طرف پلٹ آؤں، اور جب میں گناہوں میں پھنسی اس کی طرف پلٹوں تو وہ مجھے اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، مجھے دھتکار نہیں دیتا۔ ایسے رب سے محبت کیوں نہ ہو؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کلا کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب ہی دیتا رہے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار ہو، اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو، اللہ پر ایمان لانے والے بندے ہو اور شکر گزار ہو، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں سزا دیتا رہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو تم سے ہو رہے ہیں، جو بھی لغزشیں ہو رہی ہیں، وہ ان سے درگزر کر جائے، تم اپنی پوری کوششوں کے باوجود اللہ کی تابعداری اور اطاعت میں لگے رہو اور شکر گزاری کرتے رہو، اور تم پہ اس پہ ایمان اور توکل کے ساتھ بس اپنے عمل کرتے چلے جاؤ، اس سے محبت کرتے چلے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق اس لیے تو نہیں بنائی کہ ان سب کو جلا ڈالے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے اور پورا علم رکھنے والا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کون کتنی وسعت سے کتنی کیپیسٹی کے ساتھ کتنا کام کر رہا ہے، کس کو کتنا وقت ملا تھا اور کس نے کتنا کام کیا ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اللہ تو جانتا ہے نا۔ دیکھیں مومن جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان میں ہی لٹک رہا ہے، یا تو وہ نعمت دیا جائے گا یا وہ آزمائش دیا جائے گا، آزمائش بھی نعمتوں کے ساتھ بھی آزمائش ہے، یعنی یا تو وہ نعمت دیا جائے گا یا وہ کوئی پریشانی دیا جائے گا، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں نا۔ تو جب اسے نعمت ملے گی تو وہ کیا کرے گا؟ شکر گزاری کرے گا۔ شکر گزاری کے کتنے طریقے ہیں کہ وہ اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے شکر کرے گا، اپنے عمل سے اس چیز کو اللہ کی اطاعت میں لگائے گا اور ناشکری سے بچے گا۔ اور صبر کے کیسے طریقے ہیں کہ تب بھی انسان مایوسی سے بچے گا، صبر میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے گا اور اپنے آپ کو کسی نیگیٹو ریاکشن سے روکے گا، یہ صبر ہے۔ اور یہی چیزیں جو ہیں دونوں چیزوں میں، مطلب ہر صورت میں اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں پہ آزما رہا ہوتا ہے انسان کو۔ تو تین چیزیں اپنی زندگی کو سمجھ لیجئے، اپنی زندگی میں ان کو شامل رکھیے کہ تقوی، شکر اور صبر، یہ تین چیزیں ہر وقت آپ ان تین چیزوں کے، ان تین ایموشنز میں رہنے چاہیے۔ کوئی کچھ کہنا چاہے گا اس حوالے سے؟ ابھی کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ یہ جو عبارت ابھی ہم نے پڑھی اس میں کیسا محسوس کیا؟ اللہ کو اتنے قریب پایا آپ نے؟ جی خدیجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ ہاں ہم نے بہت محسوس کیا جی، اور آپ جب ابھی یہ آیت ہم کو سنا رہے تھے تو ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ آپ مطلب جسم کے ہر اتنی ادھر ٹھنڈی ہے کہ ہاتھ پیر سب کانپ رہا ہے اتنا کمبل کے اندر بیٹھنے کے بعد بھی، لیکن آپ کی باتوں سے آنکھ سے پانی آ رہا ہے۔ الحمدللہ آپ مطلب محسوس کرا دیے میرے کو، ایسے محسوس میرے کو بہت ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت، لاکھ لاکھ۔ الحمدللہ۔ لیکن آپ کی باتوں سے جیسے ایک دم محسوس بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ، الحمدللہ۔ بس اللہ ہم کو اتنا پیار کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کی اس پیار کی قابل اپنے آپ کو بنا لیں انشاءاللہ۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں ہمیشہ۔ آمین آمین۔ جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا کہیں گی؟ مجھے بھی بہت محسوس ہوا، اور بہت میری آنکھوں میں بھی تقریباً آنسو آ گئے، کیونکہ اللہ نے بہت زیادہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، بہت دفعہ سب واقعات ہوئے اور اللہ نے ان سے گزار دیا ہم کو بہت زیادہ مدد کی، بہت زیادہ، تو مجھے بہت زیادہ محسوس ہوا، بالکل رونا آ گیا۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، میں اللہ تعالیٰ پہ بہت توکل کرنا چاہیے، اور میں کوشش کرتی ہوں اس پہ بھروسہ کروں، اور وہ بھروسہ کرنے پہ مجھے بہت زیادہ مدد بھی ملتی ہے۔ الحمدللہ۔ بس میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، اللہ نے اتنا کچھ دے دیا، ہم اس بالکل بھی اس قابل نہیں تھے،
اور बिल्कुल। अल्लाह का हर हाल में शुक्र करना चाहिए, कोशिश करती हूँ शुक्र करूँ। आमीन। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको शुक्रगुजारों में शामिल करे और अल्लाह ताला हमें अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला और बेहतरीन बेहतरीन अमल करने वाला बनाए। आमीन। तो अब आप देखिए आगे चलते हैं सूरतुल इसकी नेक्स्ट आयत पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कवामीना लिल्लाहि व शुहदाआ। अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, कूनू हो जाओ, कवामीन खड़े होने वाले, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, शुहदाआ गवाह बनकर, बिल क़िस्ती इंसाफ के लिए, इंसाफ के साथ, वला यजरिमन्नकुम और नहीं आमादा करे, जरमा इसका रूट वर्ड है आमादा करे तुम्हें, शनाआन दुश्मनी इस कौमिन कौम किसी भी कौम की, अला इस बात पर, अल्लाह तादिलू कि तुम अदल ना करो, ई दिलू अदल करो, या यहाँ पर दोबारा जो है वो स्ट्रेस किया कर कि अदल अदल करो, हुआ अक़रबु लित्तक़वा, ये तकवा के करीब है। यानी नापसंदीदगी के बावजूद भी कि तुम्हारे सामने जो है वो एक दुश्मन कौम का कोई बंदा खड़ा हुआ है, तुम्हारा नापसंदीदा शख्स है, तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट है उसके साथ, उसके बावजूद भी अगर तुम्हें उसके खिलाफ उसके हक में गवाही देनी है तो तुम दो। वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह खबीरुन बहुत खबर रखने वाला है, बिमा तामलून जो कुछ भी तुम अमल करते हो। क्या मतलब हुआ इस बात का? तो देखिए सूरतुन निसा की जो आयत नंबर 135 हमने पीछे पढ़ी थी पिछले कोर्स में, उसमें आधी बात आई थी और उसमें क्या आया था? देखिए, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ये तो मैंने अभी अभी पढ़ा ना कि आज की जो आयत है। और सूरतुन निसा में इस बात की तशरीह हुई थी एक जुमले की, और दूसरे जुमले की तशरीह जो है वो सूरह माइदा में आ गई कि जो है वो तुमने क्या करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आदिलाना गवाही की कितनी अहमियत। इसका अंदाज़ा इस वाक़ये से होता है कि जो हदीस में आता है, क्या चीज़, कि हज़रत नुबान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे बाप ने मुझे कुछ अतिया किया। अतिया का मतलब होता है तोहफ़ा देना। तो उन्होंने मुझे कुछ तोहफ़ा दिया। तो मेरी वालिदा ने कहा इस अतिये पर आप जब तक अल्लाह के रसूल को गवाह नहीं बनाएँगे, मैं राज़ी नहीं होंगी। मतलब ये कि उन्होंने कहा कि आप जाएँ और जाके पूछें कि आप जो वो तोहफ़ा इस मेरे इस बेटे को दे रहे हैं तो वो ठीक है या नहीं है। चुनांचे मेरे वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने अपनी सारी औलाद को इसी तरह का तोहफ़ा दिया है? उन्होंने नफ़ी में जवाब दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और औलाद के दरमियान इंसाफ करो, और फरमाया कि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनूंगा। समझ आ रही है आपको? अदल क्या चीज़ है? लास्ट टाइम आपको याद है कि हम लोगों ने अदल पर हज़रत अली की के इंसाफ और अदल का एक वो पढ़ा था, एक स्टोरी पढ़ी थी। अदल क्या है कि आपने जो है जिसकी जो रिक्वायरमेंट है आपने उसको देनी है, और दूसरा ये कि जब आप औलाद के लिए कोई चीज़ खरीदने जाते हैं ना, तो कोशिश करें कि हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लें। ऐसा ना हो कि आप किसी एक को दे रहे हैं और दूसरे को ना दें। कभी ऐसा होता है कि आपकी नहीं होती इतनी वसअत, कभी ऐसा भी हो जाता है अगर आप कसीरुल औलाद है, जैसे हमारे साथ होता है, कभी-कभी हो जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि कभी एक को करवा दिया, कोई चीज़ दिला दी, तो दूसरी दफ़ा में दूसरे को दिला दिया, तीसरी दफ़ा में तीसरे को दिला दिया। तो इस तरह, और हम इसको रियलाइज़ करवाते हैं कि बेटा ये आज हमने तुमको दिला दिया, तो अब आप अगली दफ़ा हम इसको दिला देंगे, ये चीज़ हम इसको करा देंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही वक़्त में आप सबको करके दें। कभी-कभी वसाइल नहीं होते, नहीं इजाज़त देते आपकी। लेकिन आप इस तरह कर सकते हैं कि आप उसमें फिर आप अपने अहद की पाबंदी करेंगे। फिर इसमें आपका अहद आ जाएगा कि आपने अगर उससे वादा किया कि बेटा मैं आपको फला चीज़ दिला दूँगी इस टाइम पे, तो फिर आप उसको दिलाएँ। फिर आप इतना ऐसा ही वादा करें उससे कि जो आप कर सकते हैं। ऐसे कोई हैपज़ेट अपनी मर्ज़ी के वादे ना कर लें कि बस कर लेते हैं, बस को कौन पूरे करना है, पूरे करने हैं। ठीक है ना? ये अहद है जो हमने पूरे करने हैं। तो ये अभी अदल की बात हुई है कि अभी सिर्फ़ औलाद में अदल जो है वो इस तरह से आ रहा है कि जो चीज़ तुम एक के लिए करो, तुम दूसरे के लिए भी करो, बाकी के लिए भी करो। आई मीन अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो, जैसे अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो बच्चा करीब रह रहा होता है उसके ऊपर उसके लिए सारी जायदाद उसके नाम कर देते हैं, या जो ज़्यादा पसंदीदा है उसके 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 लिए ज़्यादा चीज़ें जो है वो कर देते हैं मुख्तस, या फिर जो है जिससे ज़्यादा मोहब्बत है या जो ज़्यादा छोटा है, ज़्यादा लाडला है, उसके लिए ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, बाकी चीज़ों की हक तलफ़ी हो रही है, बाकी लोगों की हक तलफ़ी हो रही है। तो ये चीज़ें जो है ना नापसंदीदा है। ईमान वालों लोगों को दिखाने को नहीं, बल्कि अल्लाह की वजह से हक पर कायम हो जाओ।
اور عدل کے ساتھ صحیح گواہ بن جاؤ. اچھا یہ دیکھیے جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 ہے نا، اس کا ترجمہ یہ نیچے لکھا ہوا ہے، اس کو پہلے دیکھ لیں کہ کیا ہے. ایمان والو، اے ایمان والو، انصاف کے علمبردار اور اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ. یہ سیم ویسی ہی آیت آئی تھی سورۃ النساء میں بھی. دیکھیں یہاں پر بھی بس آگے پیچھے لفظ ہے کہ لفظ میں پہلے اللہ پہلے آ گیا ہے، اور انصاف اس والی آیت میں انصاف جو ہے وہ بعد میں ہے. یہاں پر انصاف پہلے آیا ہے اور اللہ بعد میں ہے، یعنی بس لفظوں کا ہیر پھیر ہے، مطلب سیم ہی ہے. اے ایمان والو، انصاف کے علمبردار اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ، اگرچہ اس کی ذات تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین یا رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. یعنی اگر تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی ہے اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے خلاف جا رہا ہے، تو اب بھی تم اپنے خلاف دے دو گواہی، اپنے ماں باپ کے خلاف دے دو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف دے دو. یہ کس طرز پہ؟ محبت کے طرز پہ. اور یہ ابھی آج جو آیت ہم ابھی پڑھ رہے ہیں سورۃ مائدہ کی، وہ ہے دشمنی کی طرز پہ، کہ اگر تم کسی دشمن کے حق میں گواہی دینی ہے، یہاں تو خلاف بات ہے نا، یہاں ہے حق میں گواہی دینی ہے تو تم دو. یہ عدل کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرمان برداری کے رشتے کا تقاضا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ جو بھی اسباب و ذرائع میسر ہو ان سب کو جمع کر کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. اور اس دین میں جو تصور ہے، کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قائم کر لو اسے اپنی زندگی میں. انفرادی جو ہم نے سورۃ النساء میں پڑھا تھا نا کہ اسٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ اپنے گھر سے اسٹارٹ کرنا ہے، اپنے گھر سے. اور اپنے گھر میں بھی سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے عدل انصاف. اور کس کا اس عدل و انصاف اور کس کو قائم کرنے کی، اور یہ قسط ہے، سوری کاف یہاں پر بھی قسط ہے، قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ ہے اس حکم کا تقاضا. صحیح ہے نا؟ اب یہاں دیکھیے کہ انصاف سے روکنے والی چیزوں میں سے ایک اہم چیز محبت ہے. اپنی ذات سے محبت، والدین اور رشتہ داروں سے محبت انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ میں اپنے خلاف کیسے فتویٰ دے دوں، اپنے ہی والدین کے خلاف کیسے فیصلہ سنا دوں، سچی گواہی دے کر اپنی ہی عزیز رشتہ دار کو کیسے کوئی پھانسی چڑھوا دوں. اور اس سلسلے میں دوسرا تعلق کیا ہے؟ نفرت کا، یعنی دشمنی کا، یعنی کسی فرد یا گروہ کی دشمنی جس کی وجہ سے انسان حق بات کہنے سے پہلو تہی کر جاتا ہے، یعنی اگنور کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنا دامن بچاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ بات تو حق ہے مگر ہے تو وہ میرا دشمن، لہٰذا اپنے دشمن کے حق میں آخر کیسے گواہی دے دوں، کیسا فیصلہ دے دوں. تو تمہارا کوئی عمل اور کوئی قول اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے، لہٰذا ہر وقت چوکس رہو اور چوکنے رہو، ہر وقت مستعد رہو، ہر وقت اویئر رہو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تم جو بھی کر رہے ہو تمہیں سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. گھریلو جھگڑوں میں بھی عدل اور انصاف کرنا ضروری ہے. اب آپ دیکھیے یہ تو مردوں کی صورت کہا گیا ہے نا، لیکن ہم عورتوں کے لیے بھی اس میں سیکھنے کی بات ہے. وہ کیا کہ ایک ماں ہونے کے ناطے بچوں کے آپسی جھگڑوں میں صرف چھوٹے بچے کا ساتھ نہ دیں، بلکہ دونوں فریق کی بات سنیں. دو بچے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کے پاس اور کہہ رہے ہیں اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے مارا، اور چھوٹا والا زیادہ لاڈلا ہوتا ہے اور زیادہ کیوٹ بھی لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ جب روتا ہے تو آپ کا دل مچل جاتا ہے، اور آپ جو ہے وہ آؤ دیکھو نہ تاؤ دوسرے والے بڑے والے کو ڈانٹ دیتے ہیں یا آپ اسے پٹائی لگا دیتے ہیں کہ تم نے اسے مارا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا والا جو ہے، اگر آپ معاملے کی تہہ پہ پہنچے تو پتہ چلتا ہے وہ چھوٹا والا ہی جو ہے وہ کلپریٹ ہوگا، اس نے ہی شروعات کی ہوگی. تو اس چیزوں میں آپ محسوس کریں کہ پہلے تو یہ کہ بچوں کے جھگڑوں میں بہت زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے. ان لوگوں کو کہنا چاہیے کہ آپس میں آپ اپنے مسئلے سالو کریں، بار بار ہمارے پاس نہیں آیا کریں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے آپ نہیں آیا کریں. اگر تو وہ آتے ہیں پھر بھی آپ ان کو ایک دفعہ 2 دفعہ سمجھا دیں، اور پھر جو ہے وہ معاملات کو زیادہ وہ نہ دیں، طول نہ دیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر درمیان میں بھی نا ایک بغض اور انات پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے بھائیوں بہنوں کے درمیان میں، کہ ماما جو یا بابا جو ہے وہ ان کو زیادہ پیار کرتے ہیں تو ان کی سائڈ لیتے ہیں ہمیشہ. تو یہ عدل کے خلاف ہے. آپ دیکھیں ساس بہو کے جھگڑے میں بھی اگر ایک بیٹی ہے جو نند بھی ہے، اس میں کیا ہوگا کہ جو بات اگر دیکھیں ماں اپنی بہو کی برائی آپ سے کر رہی ہے اور آپ نند ہیں، تو کیا ہوگا کہ آپ ہمیشہ آپ فطرتی تقاضا یہ ہوگا کہ آپ اپنی ماں کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتی ہیں اپنے دل میں، کیونکہ وہ آپ کی ماں ہے، آپ ان کو ہی صحیح سمجھیں گی اور بھابھی کو جو ہے وہ غلط. اور کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہے اماں غلط بات کر رہی ہے، لیکن آپ اماں کو یہ بات کہہ نہیں سکتی، تو آپ جو ہے وہ پھر ان کا ساتھ دینے شروع ہو جائے، پھر بھی آپ ان کا ساتھ دیں تو یہ غلط ہے. سچائی کا ساتھ دیں ہمیشہ،
اگر بھابھی غلط ہے تو بھابھی کو سمجھائیں, اگر ساس غلط ہے تو مطلب ماما غلط ہے تو اماں کو بتائیں. لیکن بات یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان باتوں میں درمیان میں پڑھ کر جو ہے وہ خود ہی لڑائی مول لے لیتے ہیں. تو ایسی صورتوں میں کیا کریں, پھر ان کو آپس میں اس چیزوں کو سالو کرنے دیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو درمیان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں. ان کو درمیان میں پڑھ کے ان کے ایشوز سالو کرنے سے الٹا کیا ہوتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ کبھی کبھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے, اور یہ حکمت سے آتی ہے باتیں, کہ ان چیزوں کو زیادہ اگنور کریں تھوڑا سا. ان کے دل کی بات سن لیں, ان کا دل ہلکا ہو جائے گا. پھر آپ جو ہے کبھی موقع دیکھ کے جو ہے ان کو سمجھا دیں کہ بات ایسے نہیں ایسے تھی. ٹھیک ہے, تو اب یہ نہیں کہ آپ جاتے ہی جو ہے وہ ایک محاذ کھول لیں کہ نہیں ہم نے تو انصاف اور عدل کی بات کرنی ہے, تو اب چاہے کوئی مجھ سے ناراض ہو یا نہ ہو, میں نے یہ بات کرنی ہے. تو اس کو دیکھ لیجیے گا پلیز. آگے دیکھیے, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کریم. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے, ان کے لیے تو مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی. مغفرت کا کیا مطلب ہوتا ہے, مغفرت کیا ہوتی ہے؟ غین فارا غفرا کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. آپ دیکھیے کہ مغفرت ہم کہتے ہیں اللہ مجھے بخش دے, اللہ مجھے بخش دے. کیا مطلب ہوتا ہے اللہ مجھے بخش دے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ مجھے ان گناہوں سے پاک بھی کر دے, اور وہ گناہ جو ہے وہ میرے کور کر دے, ڈھانپ دے. قیامت کے دن وہ سب کے سامنے نہ کھلے, نہ اس دنیا میں کھلے. کیونکہ جب میں کوئی گناہ کرتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دن کی رسوائی سے ڈر لگتا ہے جب ساری ہی انسانیت سامنے ہوگی, اور بہت سے ایسے عیب ہوں گے جو کہ میرے کسی کے سامنے نہیں کھلے ہوں گے, اور وہ سب کے سامنے اگر کھل جائیں تو کتنی سبکی ہوگی. ہمارے دلوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا لوگوں کے بارے میں, بغض, نفرت, اناد, جیلسی, بہت کچھ ہوتا ہے. تو ان سب چیزیں اگر کسی کے سامنے آ جائے تو کتنی سبکی ہو نا. کبھی ایسا ہوتا بھی ہے نا کہ ہماری کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو کسی کے سامنے آ جاتی ہے جو ہم نہیں بتانا چاہتے اس کو, اور پھر ہم جو ہے وہ بہت ہی امبیرس فیل کرتے ہیں, اور کتنا گلٹ فیل ہوتا ہے, اور کتنا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کی نظروں میں ہماری وہ ویلیو بھی نہیں رہے گی, اور اب وہ کیا سوچ رہا ہوگا ہمارے بارے میں. اس طرح کی باتیں ہم سوچتے ہیں نا. تو آپ سوچیں یہ رسوائی کتنی بڑی رسوائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو کھول کر سب کے سامنے رکھ دے. تو یہ مغفرت جو ہے نا, یہ بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام اعمال جو ہے وہ ڈھانپ دے گا اور اجر عظیم بھی دے گا. کیونکہ کبھی کبھی آپ دیکھیں, آپ فرشتہ تو نہیں ہے نا, آپ جتنے بھی نیک ہو جائیں, کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں غلطیاں تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں نا. چھوٹی موٹی بشری تقاضے تو ہیں نا ہمارے, کہ ہم کبھی بات کرتے کرتے ہم سے غیبت بھی ہو جاتی ہے, پھر ہمیں ایک دم احساس ہوتا ہے کہ ارے اب یہ کیا بات ہو گئی, یہ نہیں کرنا تھا ہم کو, اور پھر ہم گلٹ میں فیلنگ آتی ہے, پھر ہم توبہ استغفار کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, بات کرتے کرتے ہمارے منہ سے کوئی جھوٹ نکل جاتا ہے, پھر ہم بہت پریشان ہوتے ہیں, اور پھر ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں. تو یہ گناہ ہم سے ہوتے رہیں گے, لیکن جان بوجھ کے نہ کریں. انسان اگر غلطی سے کوئی اس طرح بھول سے یا غیر ارادی طور پہ کوئی حرکت ہو گئی تو فوراً اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور مغفرت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر پردہ ڈال دے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. ایک تو انکار کیا, اور جھٹلانا کیا چیز ہوتی ہے؟ جھٹلانا یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنے بیٹے کو کہوں کہ آپ مجھے پانی لا کے دیں, وہ مجھے پانی لا کے دے, اور میں کہوں کہ اور میں اسے کہوں کہ تم نے مجھے پانی نہیں لا کے دیا, تو وہ مجھے کہے کہ نہیں ماما میں نے آپ کو پانی لا کے دیا, اور میں کہوں نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ نے مجھے پانی نہیں لا کے دیا, حالانکہ اس نے لا کے دیا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جھٹلانا, یعنی کسی کی سچ بات کو سچ نہ ماننا, اس کو کہتے ہیں جھٹلانا. حق کو حق جانتے ہوئے, کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے مسٹیک ہوئی ہو اور یہ بات صحیح ہے, صحیح کہہ رہا ہو, کہیں کہیں نہ ہوتا ہے, لیکن ہم اپنی انا اور بڑا ہونا کہ میں بڑی ہوں اور میں ہی صحیح ہوں ہمیشہ, تو ہم اس چیز میں ہم انا میں آ جاتے ہیں, اور ہم اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ثبوت بھی کھڑنے شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو. تو یہ ایک نارمل سی بات ہے, لیکن اللہ کی بات تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی آیات کا جھٹلانا تو بہت بڑی بات ہے. الذین کفروا, جن لوگوں نے انکار کیا,
اور جنہوں نے اس بات کو جھٹلایا یعنی کہ اللہ کی عنایات کو پہچان لیا, اللہ کو پہچان لیا, لیکن پھر کہا کہ نہیں میں تو نہیں مانتا, تو اولئک اصحاب الجحیم. اور جب کوئی کذبو کرتا ہے نا, یعنی کہ کوئی جھٹلاتا ہے, تو آپ دیکھیں پھر سامنے والا بندہ کتنی ہی دلیلیں لے کر آ جائے وہ نہیں مانے گا. اب جیسے میں نے کہہ دیا ایک دفعہ کہ تم پانی نہیں لے کے آئے, اب وہ میرا بچہ آ کے کتنی دلیلیں اور سوائیاں لے کر آ جائے تو میں اپنی بات کو صحت سچا ثابت کرنے کے لیے بھی اڑ جاؤں گی, نہیں 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 یہ تو پہلے سے پڑا ہوا تھا پانی, یہ تم تو نہیں لائے, یا کچھ بھی, میں نہیں مانوں گی. جب مجھے نہیں ماننا تو نہیں مانوں گی. تو کذبو کیا ہے؟ کذبو یہ ہے کہ انسان اپنی اس بات پہ اڑ جائے کہ اب چاہے کوئی, اب پھر اس کے بعد اب آپ دیکھو پھر ہدایت کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر فائدہ ہی نہیں ہدایت کا. اب اگر اللہ اس کو ہدایت دے بھی تو وہ تو مانے گا ہی نہیں نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہدایت ہر بندے کو نہیں دیتا. ہدایت صرف اسی کو ملے گی جس کے دل میں یہ تڑپ اور ہوگی, جس کے دل میں ایک نرم گوشہ ہوگا ایکسیپٹنس کا. یہ جو ایک کہتے ہیں نا ریسیپٹرز بن جاتے ہیں, جیسے ایک میگنیٹ ہے اس کے اندر ایک ایسی کشش ہے کہ جو لوہے کو کھینچتی ہے. اگر یہ کشش پیدا ہو جائے گی انسان کے اندر تو وہ ہدایت کو کھینچے گی. ہدایت تو آس پاس بکھری پڑی ہے نا. آپ دیکھیں کہ آپ تھوڑا سا علم حاصل کریں, آپ ڈاکٹری پڑھیں, آپ فائنانس پڑھیں, آپ اکنامکس پڑھیں, آپ کمپیوٹر ہی پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں, اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تک نہ پہنچے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. جب آپ کا دماغ اتنا چلنے لگ جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو اینالائز کرنے لگ جاتے ہیں تو بہت دفعہ آپ پھر شعور کے آپ اس لیول پر آ جاتے ہیں جب آپ چیزوں کو غور کرنے لگ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح ایک سورج کو پہچانا اور کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے, پھر انہوں نے کہا نہیں یہ تو غروب ہو گیا, پھر سوچا کہ چاند بہت بڑا نظر آ رہا ہے, بہت روشن ہے, ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو, پھر وہ غروب ہو گیا, غائب ہو گیا, انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا, تارے نہیں ہو سکتے. تو ان سب چیزوں سے جب انسان غور کرتا ہے, تدبر کرتا ہے, تو وہ اللہ تک کیسے نہیں پہنچ سکتا؟ بالکل پہنچ سکتا ہے. تو جو لوگ جھٹلا رہے ہیں وہ خود اپنے ساتھ انا اور ضد اور بحث کر کے جو ہے اپنا ہی نقصان کریں. اولئک اصحاب الجحیم, تو ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کا جو ہے وہ کافی ہوگا, وہی لوگ جہنم والے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. اللہم اجیرنا من النار, اللہم اجیرنا من النار. جب بھی جہنم کی آیات پڑھیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں, اور جب آپ جنت کی آیات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اجر عظیم کو, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے. آمین. تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس, کہ اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے. قرآن کا ایک اسلوب بیان ہے, یعنی ایک طریقہ ہے, ایک اسٹائل ہے. کیا اسٹائل ہے؟ کہ جب وہ بڑے اور اچھے اور برے اعمال کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اچھے کام کا اجر اور برے کام کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ضروری سمجھتا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ تصویر کے دونوں رخ آدمی کے سامنے ہوں, تاکہ اس کے لیے اچھے اور برے کی تمیز اور ان کے درمیان فیصلہ کرنا بھی آسان ہو جائے. مراد یہ ہے کہ جس ایمان پر قائم رہنے اور صالح کردار کو اختیار کرنے کا تم سے عہد لیا گیا ہے, اگر اس پر پورا اترو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم اور اس کی مغفرت اور رحمت کے حقدار ہو گئے. یعنی جو ہم نے ابھی عہد کی بات کی اور جو صالح کردار کی جو ہم ایک آئیڈیل کیریکٹر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, اگر ہم ویسے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انعام ملے گا ہمیں. اور یہ بہت مشکل کام ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ جو بھی ہم بات کریں کہ ہر عہد کو پورا کرنا ہے, اپنے آپ کو باطنی اور ہر طرف سے صاف کرنا ہے, تزکیہ کرنا ہے, یہ بہت مشکل کام ہے, بہت صبر کا کام ہے. لیکن اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی اجر پائیں گے. پھر ہم مشکل کام ہی تو کہ اس کے بدلے ہی تو زیادہ اجر ملے گا نا. اگر آسان ٹھنڈا میٹھا دین ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا, پھر سبھی مسلمان ہو جاتے اور آرام سے جو ہے وہ دین پہ عمل کرنے لگتے. لیکن کچھ چیزیں جب آپ کے مشکل پڑیں گی, جب ہم مشکل والے کام کریں گے, تبھی تو ایک تو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ سوچیں ایک بچہ بہت تیز آئی کیو والا ہے, اس کا آئی کیو بہت زیادہ ہے, اور جب وہ کوئی میتھس کا سم سالو کرتا ہے اپنے لیول کا اور یا جو بھی اپنے گریڈ کا, تو وہ کہتا ہے یہ تو بہت ایزی ہے, اس میں تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے. اور جب وہ ایگزامس دیتا ہے تو باقی سارے بچے نارمل آئی کیو والے ہیں اور وہ بہت ایکسٹرا آئی کیو والا ہے فرض کریں, تو وہ کہتا ہے کہ لو مجھے تو ایگزامس میں مزہ ہی نہیں آتا, کمپٹیشن ہی نہیں ہے کوئی. جب اس کے لیول کے ہی اسٹوڈنٹس ہوں اور پھر وہ کمپٹیشن کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ ہاں اب مجھے آ رہا ہے مزہ, یا اب مجھے ٹکر کے لوگ ملے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے
اسلام کے دین اور اسلام کے جو تمام احکامات ہیں کچھ آسان ہیں کچھ مشکل ہیں. کچھ چیزوں پہ صبر آپ کو دکھانا پڑے گا, کہیں پہ شکر آزمانا پڑے گا, کہیں پر آپ کو جو ہے وہ جبر کرنا پڑے گا اپنے اوپر, بہت کچھ جو ہے وہ سہنا پڑے گا, کسی کا ناروا رویہ آپ کو سہنا پڑے گا, تب جا کے جو ہے وہ آپ کو جنت ملے گی. یہ ٹف کمپٹیشن ہے جی, آسان نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کفر اختیار کرو گے اور برے کام یا اعمال کرو گے جو تمہیں وقتی سکون اور وقتی کمفرٹ دے گا, تو آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں دہتی ہوئی جہنم ہوگی اور اسی میں رہنا ہوگا. اللہ اکبر کبیر. اللہم اجرنا من النار. آخری آیت آج کی, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ, اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو کہ علیکم تم پر ہے. اذ ہم قوم, جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے, یبسطوا الیکم, کہ وہ ہاتھ بڑھائیں تمہارے اوپر یا تمہارے خلاف, یعنی کہ تمہارے اوپر دستدرازی کریں. ایدیہم, اپنے ہاتھوں کو. فکف ایدیہم عنکم, تو ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. تو اس نے ہم نے اس نے یعنی اللہ نے ایدیہم, ان کے ہاتھوں کو روک دیا, عنکم, تم سے. سوری میرے ناک بہت بند ہے, بہت زیادہ فلو ہو رہا ہے تو آواز عجیب سی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ان ہاتھوں کو روک دیا تمہارے اوپر بڑھنے سے. واتقوا اللہ, اللہ سے کا تقوی اختیار کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کرے مومن, ایمان والے. اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے. جب ہم اپنی پوری کوشش کر لیتے ہیں نا, جب ہم اپنی طرف سے پورا سب کچھ سارا اپنے کہتے ہیں نا اپنی تدبیر پوری کر لیتے ہیں, تو پھر ہمیں توکل کرنا چاہیے اللہ پہ. پھر ہمیں معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا کہ اب تو دوا کا ٹائم ختم ہو گیا, اب دعا کا ٹائم شروع ہو گیا. جب ہم ایگزامس کا ٹائم ہوتا ہے, ہم خوب محنت کرتے ہیں, پیپر بھی دے لیتے ہیں, پھر اب ہم صرف دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اب جو ہے اب تدبیر کا ٹائم ختم ہو گیا, اب دعا کریں کہ جو بھی رزلٹ آئے گا. تو ہر کام کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں. دعائیں بہت ضروری ہیں. یہ دیکھیں, یہ کب کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ غزوہ احزاب کے بعد کے حالات پر تبصرہ ہو رہا ہے. اس غزوہ کے بعد ابھی کفار میں سے بہت سے لوگ پیچو تھاپ کھا رہے تھے, اور یعنی غصے میں تھے, مشتعل تھے, غصے میں تھے, اور بعید نہیں تھا, یعنی ان سے اس بات پہ کوئی مطلب دور نہیں تھی یہ بات کہ وہ دوبارہ مہم جوئی کرتے, یعنی وہ دوبارہ لشکر لے کر آ جاتے لڑنے کے لیے. کفار کی بات ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ وہ دوبارہ لشکر کشی کی جرت نہ کر سکے. آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احزاب میں 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے کفار مسلمانوں کے, اور انہوں نے آلموسٹ مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا, مدینہ میں گھسنا چاہتے تھے. مدینہ کے باہر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ خندق کھودی گئی, جو کہ 40 ہاتھ گہری اور 40 ہاتھ جو ہے وہ تھی چوڑی. تو اس کو عبور کرنا اتنا آسان نہیں تھا. عبور کرنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی, اور محنت کرنے کے لیے اس سے محنت کے علاوہ یہ کہ وہ سامنے سارے مسلمان جو ہے وہ کھڑے تھے اور جو ان پر تیر برسا رہے تھے, اور ایسے میں اس کو عبور کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. تو اتنا بڑا لشکر وہ جب لے کر آئے تھے, تو اس میں کیا ہوا, تو اس کے بعد جو ہے وہ جو اس جنگ کا جو انجام تھا وہ یہ ہوا تھا کہ اس میں وہ جنگ سیٹل ہو گئی تھی, اور 3 دنوں تک وہ چلی تھی, اور کافی جو ہے وہ ایک اعصابی جنگ تھی. یعنی کہ اعصابی کا اس میں جانی نقصان تو بہت زیادہ نہیں ہوا تھا کسی کا, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, لیکن یہ تھا کہ وہ وہاں سے کوشش کرتے تھے اندر گھسنے کی, اور یہ لوگ یہاں سے جو ہے وہ ان لوگوں کو ڈیفینس کر رہے تھے کہ وہ اندر نہ آ سکے. تو یہ ایک بہت ہی مشکل ترین جنگ تھی نا, کہ ان لوگوں کو مدینہ میں انٹر ہونے سے بالکل روکا جا سکے, کہ کوئی ایک بندہ بھی انٹر نہ ہو سکے. پھر بھی 3 لوگ جو ہے وہ انٹر ہو گئے تھے, جن کو جو ہے حضرت علی نے اور باقی صحابہ نے مل کے جو ہے وہ قتل کر دیا تھا. آپ دیکھیں کہ عورتیں, بچے, ان کے بوڑھے, بیمار سب جو ہے وہ شہر میں موجود تھے, اور ایسی صورتحال میں دشمن کو اپنے شہر میں داخل ہونے دینا بہت بڑی جو ہے وہ مشکل تھی, کہ اس وقت جو ہے وہ یہ دشمن داخل نہ ہو سکے. تو اس کی اعصابی جنگ جس کو کہتے ہیں نا, کہ اعصابی کا مطلب ہوتا ہے کہ ذہنی ٹینشن والی جنگ تھی. اس صورتحال کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے انعام کے طور پر کر رہا ہے کہ جب کفار نے ارادہ کیا تھا
اور اس میں خاص طور پر اشارہ صلح حدیبیہ کی طرف بھی ہے کہ اس وقت قریش لڑائی کے لیے بےتاب ہو رہے تھے. پچھلے اس میں ہمیں پڑھا تھا نا کہ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا کہ جو عمرہ کرنے کے لیے لوگ آئے تھے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کا ارادہ کر کے اپنے مدینہ سے نکلے اور ان کے ساتھ صحابہ بھی تھے سارے, اور سب نے احرام باندھا ہوا تھا, اور یہ حدیبیہ کے مقام پر آ کے پڑاؤ انہوں نے ڈالا. تو مکہ والوں کو کسی نے خبر دے دی کہ بھائی مسلمان تو اس ایریا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ تو آنے والے ہیں. تو وہاں سے ان لوگوں نے اپنے قاصد بھیجے کہ کیوں آئے ہو. تو انہوں نے بولا کہ انہوں نے بتایا کہ نہیں, ہم کچھ جنگ لڑنے نہیں آئے ہیں, ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور ہمیں کرنے دیا جائے. تو اس پر جو ہے انہوں نے یہ کیا کہا تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں اب ابھی نہیں کر سکتے. مطلب اس میں ایک لمبی پورا ایک ڈیٹیل ہے, وہ میں سب اس پہ نہیں جا رہی ہوں, بس انہوں نے کہا کہ آپ اگلے سال آئیے. تو یہ صلح حدیبیہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس وقت قریش لڑائی کے لیے بےتاب ہو رہے تھے, ان کے نوجوانوں کا خون کھول رہا تھا, لیکن بالآخر انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ اب ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی کہ اتنی جنگیں ہو چکی تھی. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے نا کہ مومن کے ایمان کا بھی اپنا ایک روب ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ ایک ٹائم آئے گا جب آپ نیا نیا دین پہ عمل کرنا شروع کریں گے نا, تو لوگ آپ کے اوپر ایسے پل پڑیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ شاید میں غلط ہوں, میں اللہ کے دین پہ عمل کر رہی ہوں, اور یہ میرے مسلمان بھائی جو ہیں, یہ بہنیں بھائی مما ابا جو بھی میرے ہیں, یہ میرے خلاف ایسے کھڑے ہو گئے جیسے لگتا ہے کہ میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں. سب جو ہے نا آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں سناتے جا رہے ہوں گے چلتے پھرتے کہ آپ کو لگے گا کہ میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں کیا. مطلب آپ عجیب سا آپ محسوس کریں گے. اور وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ تو نہیں چاہتا نا کہ آپ کوئی اچھا کام کرے, نیکی کا کام کرے. تو وہ آپ کو جب وہ آپ سے ہار جاتا ہے, جب ہم انسان اپنے شیطانوں سے نکل جاتا ہے نا اس کے ہاتھوں سے کہ نہیں ہم تو کریں گے, تم کتنے ہی وسوسے ڈال لو, ہم تو ثابت قدم رہیں گے, ہمیں تو اس میں مزہ آ رہا ہے, اور ہم اس میں بھاگنے اور دوڑنے لگتے ہیں اس راہ میں. تو جو ہے پھر شیطان جو ہے اپنے چیلے چاٹوں کے ساتھ کیا کرتا ہے, اپنے جو آپ کے آس پاس کے گھر والے ہوتے ہیں نا, آپ کے بچے, آپ کے اما ابا, اگر آپ اما ابا کے ساتھ رہ رہے ہیں یا جو بھی گھر میں آس پاس لوگ رہ رہے ہیں, ساس سسر ہے, شوہر ہے, تو ان کے اوپر آ جاتے ہیں. ان کے اوپر آ کر آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ایسی باتیں آپ ان کے ذریعے آپ کو کہلواتے ہیں کہ جن سے آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ میں یہ دین کا راستہ چھوڑ دوں تو سب خوش ہو جائیں گے, سب سیٹل ہو جائیں گے. اور یہ کام جب آپ کورس کر رہے ہوتے نا تب بھی ہوتا ہے. ابھی جب آپ نے نیا کورس شروع کیا ہے نا, یہ آزمائشیں ساتھ ساتھ شروع ہو جائیں گی, ہو چکی بھی ہوں گی بہت سے لوگوں کے ساتھ, تو میرے ساتھ بھی ہو چکی ہیں, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ آپ کے اپنے اندر کی جو کچھ بے چینیاں, کچھ طبیعت خرابیاں, کچھ اس طرح کے ماحول کے گیسٹ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, یا کچھ لائٹیں وغیرہ جا رہی ہیں جیسے پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ ہو رہا تھا, ایسی آپ کے ساتھ بچوں کے منہ سے آپ ایسی باتیں سنیں کہ ماما آپ تو ہمیں ٹائم نہیں دیتی, یا شوہر کہیں گے کہ آپ کے پاس تو ہمارے لیے وقت نہیں ہے. تو اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلا تو یہ کہ اپنی ذمہ داریوں کو آپ نے اگنور نہیں کرنا. جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں نا ان کو آپ نے کرنا ہے, مطلب وہ آپ نے کر کے پھر آپ نے پڑھنے اور یا پڑھانے بیٹھنا. ایسا نہیں کہ ان کا کھانے کا ٹائم ہے اور آپ پڑھانے یا پڑھنے بیٹھی ہیں, یا اپنے میاں کو چائے دینے کا یا ان کے ساتھ بیٹھنے کا, کمپنی دینے کا ٹائم ہے اور آپ پڑھنے بیٹھی ہیں یا گروپ لے رہی ہیں. ایسا کوئی ٹائم آپ نے رکھنا ہی نہیں ہے کہ جو آپ کے بچوں کا یا میاں کا یا اپنے گھر والوں کا کوئی ٹائم آپ کا ہے آلریڈی فکسڈ. تو یا تو آپ انہیں سارے کام ان کے کر آ کے پھر آپ ان سے اجازت لیں اور پھر اس کے بعد بیٹھے کہ اب میں پڑھ لوں, اب ہو گیا, آپ لوگوں کا سارے کام ہو گئے ہیں, اب آپ لوگوں کو اور کچھ تو نہیں چاہیے, اب جو ہے میں فارغ ہوں نا آپ لوگوں کی طرف سے, اب میں پڑھ سکتی ہوں, پھر آپ پڑھ لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا دل بھی سیٹسفائڈ ہوگا کہ میں ان کی کوئی ذمہ داریاں جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہوں, اور ان لوگوں کو بھی اپنے شکووں پہ تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کا موقع ملے گا کہ یہ اتنے سارے کام تو کر دیتی ہے, پھر ہمیں کس بات کا شکوہ کر رہا ہوں یا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ضرور ہوگا. آپ ٹھنڈا میٹھا تو نہیں ہوگا انسان, لیکن جیسے جیسے آپ اس چیز میں آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے, جب آپ کا تقویٰ اور ایمان کا لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا, تو کیا ہوگا کہ انسان کا تقویٰ میں اور انسان کے ایمان کا بھی ایک روب ہوتا ہے. پھر آپ کو بہت سے لوگ کچھ کہتے ہوئے دو دفعہ ضرور سوچیں گے کہ میں اسے کچھ بات کہوں, اسے برا لگ جائے یا کچھ بھی, مطلب وہ ایک دم سے آپ کو منہ کھول کے کچھ نہ بول سکیں گے ایک دم سے, کیونکہ یہ روب کی جو میں بات کر رہی ہوں نا, یہ ایک نارملی ہم جیسے انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ
دین پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں, آپ کا تقوی لیول بہتر ہو جاتا ہے اور اچھے لیول پہ آ جاتے ہیں, تو آپ لوگوں کی باتوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں. پھر لوگوں کی باتیں آپ کو اتنا تنگ نہیں کرتی, پریشان نہیں کرتی. پھر اگر کوئی کچھ کہہ بھی رہا ہوتا ہے نا, تو آپ اس کو جو ہے وہ ہنس کے ٹال دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, پھر اس سے آپ اس پہ اتنے زیادہ فیل نہیں کرتے. تو یہ منزل آتے آتے پھر ٹائم لگتا ہے. تو یہاں پر یہ مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے کہ تم پر, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک روب ڈال دیا اور ان کے ہاتھوں کو مسلمانوں کے خلاف اٹھنے سے روک دیا. آپ دیکھیں کہ جو ابھی فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو اسرائیل کے جو فوجی ہیں وہ بہت ڈرپوک ہیں, مسلمانوں سے وہ بہت ڈرتے ہیں, اور ڈر کے اوپر سے وہ بام پھینک رہے ہیں, اور اندر جب بھی وہ زمینی راستے سے انویٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی ان کا برا حال کرتے ہیں یہ مسلمان فوجی کہ وہ اندر نہیں آ پاتے. تو بہت ڈرتے ہیں یہ لوگ اس بات سے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مسلمان تو جنگوں میں دونوں طرف سے ونر ہے. اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے, اور جب وہ زندہ بچ جاتا ہے تو غازی کہلاتا ہے, اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے. تو یہ دونوں چیزوں میں مسلمان کا توکل تو اللہ پر ہے کہ اسے اجر تو اللہ سے چاہیے, وہ کر ہی اللہ کے لیے رہا ہے. لیکن جو کافرین ہیں وہ وہ تو دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا کچھ, جو اگر تو وہ آخرت کے پر ایمان ہی لاتے ہوتے تو مسلمان ہوتے نا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا دنیا کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ پھر پیچھے ہٹتے ہیں, بیک آف ہوتے ہیں. جن کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہوگی وہ ڈرپوک ہوگا. تو اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی ہم سب یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت سے نکالے اور آخرت کے لیے کام کرنے والا بنائے, تقوی پر کام کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح صحبت عطا فرمائے کہ ہمیں ایک دوسرے سے تقویت ملے. ہم اکیلے ہوتے ہیں نا, جب ہم اکیلے کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہم جو ہے وہ گر جاتے ہیں, لڑک جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, رک جاتے ہیں. لیکن جب ہم ایک جماعت کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں منظم طریقے سے, یہ جو مینجمنٹ ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی رکنے لگتے ہیں, پیچھے رہنے لگتے ہیں, تو باقی لوگ آپ کو سہارا دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی بات کوئی نہ کوئی کرے گا کہ جس سے آپ کو موٹیویشن ملے گی, ایک تقویت ملے گی اور آپ چل پڑیں گے. پھر آپ ہو سکتا ہے کسی کی مشکل آپ کو ایک تقویت دے دے, موٹیویشن دے دے کہ یہ اتنی مشکلوں میں بھی کر رہا ہے, تو پھر میں کس عذر سے بیٹھی ہوں, مجھے بھی چلنا چاہیے, مجھے بھی ان کے ساتھ دوڑنا چاہیے. تو یہ جو جماعت ہے نا, یہ آپ کو تقویت دیتی ہے. جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, ہاتھ کا مطلب تائید ہوتی ہے, مدد ہوتی ہے. تو ہمیشہ اپنے لیے صالحین کی صحبت اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اب یہ سارے دیکھیں میں نے یہاں پر آیتوں کا کہ روٹ ورڈز اور ان کی کچھ میننگز آپ لوگوں کے لیے لکھ دیے ہیں. اس کو اب آپ خود گو تھرو کر لیجئے گا اور اچھی طرح سے اس کو دیکھ کر اچھی طرح یاد کیجئے گا. ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو سہل کرنے کے لیے, کہ آسان کرنے کے لیے اس کورس کو, وہ ہم کر رہے ہیں. اور باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے, آپ لوگوں کے لیے آسان کرے. تو دیکھیں میں نے پوری 11 آیات تک یہ ساری روٹ ورڈز جس حد تک ہو سکتے تھے وہ میں نے کر دی. اچھا جی, اب میں آپ لوگوں سے سوال لے لوں گی, اب اس کے بعد مجھے نماز ہی پڑھنی ہے. تو لیڈیز اپنے سوال کر لیجئے. جی سائرہ. جی سائرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سوری, آپ نے اس وقت بھی پوچھا تھا تو میرا انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. جی ایک کوشچن میرا یہ ہے کہ جب غسل واجب ہونے کی صورت میں ہاں کیا شرط ہے؟ تیمم کا حوالہ صرف اور صرف جب آپ کا وضو خالی, یعنی وضو آپ کے اوپر فرض ہے اس وقت کے لیے, اور جب غسل واجب ہے تو تیمم نہیں ہوگا نا؟ بالکل ہو جائے گا. اگر پانی نہیں ہے اور آپ پہ غسل واجب ہے تو آپ کا تیمم ہی غسل اور وضو کے مترادف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, یعنی اگر غسل واجب ہے تب بھی تیمم کی جی صورت یعنی ہوگی. لیکن وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ کنڈیشنز کیا ہے, کہ دور دور تک پانی نہیں ہے. دیکھیے ایک دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے گھر میں پانی نہیں آ رہا, آپ کے گھر میں پینے کا پانی بھی شاید ختم ہو گیا ہے, صحیح ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ دیکھیں گے کہ آس پاس دکانوں پر بھی پینے کا پانی مل رہا ہو, تو آپ ایک باٹل پانی منگوا کر اس سے اگر آپ وضو کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں. ایگزیکٹلی میرے خیال سے آج کے دور میں تو غسل واجب ہے, تو تیمم کی صورت مجھے نہیں لگتا کہ کہیں سے بھی ہوگی. ہو جاتی ہے, جیسے کہ آپ کوئی ایسی بہت سخت کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے, کبھی سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ نہیں کر پاتے اور آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس وقت غسل کیا تو شاید میں بہت ہی زیادہ شدید دلیل پڑ جاؤں, بیمار ہو جاؤں,
तो फिर आप हम्म। ऐसी सूरत में तयम्मुम करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि जैसे इंसान आसानी की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश करता है और छोटी छोटी चीजों पे भी उज़्र बना लेता है। हाँ वही तो, ये चीज नहीं करनी है कि अपनी मर्जी से उज़्र नहीं वाजिब करने, आपने देखना है तौर पे, क्योंकि ये चीजें फिर देखिए, ये चीजें अल्लाह ताला और आपका मामला होता है, ये आप किसी और मामला से नहीं कर रहे होते। जैसे बेशक। वही वाली बात है ना कि जब आप रोजा रखते हैं तो आप छुप के भी नहीं खाते, क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह है, आपने रखा ही अल्लाह के लिए हम्म। है ना। अच्छा, दूसरा आपने जो वजू टूटने की शराइत है उसमें शायद जो नीचे के 2 पॉइंट है वो एक्स्ट्रा है ना, वो कौन से 2 पॉइंट्स? एक तो उसमें दुआ का है। वो एक्चुअली वो गलती से हेडिंग में आ गया, वो हेडिंग में नहीं था, जी। वो हेडिंग। और अच्छा, तीसरी चीज ये कि झुटलाना की अगर हम मुख्तसर उसकी डेफिनेशन हक बात से इनकार करना। हाँ जी, हक बात से इनकार करना, यानी जानने के बाद उसको रिजेक्ट कर देना, बेसिकली रिजेक्ट करना। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। भैया की जी। हुमैरा जाफर, आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे पूछना था कि आपने बताया कि मतलब मुबाशरत के बाद गुस्ल के बारे में आपने बताया, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि अक्सर ऐसा होता है कि फौरन अगर हम बाद गुस्ल करते हैं तो वो तहारत बाकी नहीं रहती, बहुत मुश्किल होता है। तो हम उसमें कितना गैप कर सकते हैं? आइडियली हमें कितना गैप रख सकते हैं? देखिए मतलब अगर मैं एक देखिए मिसाल पे बताऊं तो मतलब मोस्टली ये होता है कि अ, मुझे शर्म भी आ नहीं, मैं बता देती हूँ, मतलब मैं समझ आ गई आपकी बात। आप कह रही हैं कि कोई जैसे डिस्चार्ज वगैरह हो जाता है, बाद में भी हो रहा होता है, इस तरह की जी, बात है। मतलब गुस्ल अगर फौरन गुस्ल किया जाए तो उसके बाद भी डिस्चार्ज का बहुत ज्यादा अच्छा, चांसेस होते देखिए आप मेरी बात समझे। देखिए जब हैं। जी हम मुबाशरत के बाद गुस्ल करते हैं ना, तो गुस्ल जी करने जो है वो आपको अपनी शर्मगाह को अच्छी तरह धोना होता है। और धोने में आपने अच्छी तरह से ऐसे मतलब हाथ से धोना होता है कि वो अच्छे अंदर जितना भी पानी वगैरह है जो एक्स्ट्रा है, जो बाहर आ सकता है, वो बाहर आ जाए। ठीक है। और फिर उसके ठीक बाद है। आपने गुस्ल करना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप बहुत देर के बाद भी जो है वो आपको महसूस हो रहा है कि आप कुछ बाहर निकल रहा है, या आप गुस्ल जी करते हैं और फिर उसके बाद कुछ घंटों के बाद आपको महसूस हुआ कि कुछ कुछ बाहर आया। तो ऐसी जी सूरत में आपका गुस्ल नहीं खराब होगा। सही, अगर आपने अपनी अच्छा ठीक है। हाँ जी। आप कर ली, अपना अपना पूरा सफाई करने के बाद गुस्ल कर लिया, फिर अगर कुछ जी जी है तो फिर आपने सिर्फ सलवार चेंज करनी है, अपनी अपना शर्मगाह धो लें, और फिर उसके बाद आपका गुस्ल, मतलब आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ओके 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 बस हाँ जी, मुझे ये लिकोरिया तो उसमें कंफ्यूजन जुमरे थी। में आ जाएगा, जैसे इंसान को, जैसे औरतों को अक्सर लिकोरिया वगैरह होता है ना, तो उसमें कोई जी डिस्चार्ज जी जी जुमरे पे आ जाता है फिर। ठीक है, उसमें जी ओके। शुक्र और दूसरे ये शुक्रिया। कि फौरी तौर पे गुस्ल करना भी जरूरी नहीं है। अगर आपने मतलब अगर फौरी तौर पे नहीं करना चाहते, आप सोना चाहते हैं, आप वजू करके सो जाइए। अच्छा, वजू शर्त होता है? ये शर्त नहीं होता, बट ये कि तहारत एक तरह से हो जाता है कि इंसान को तसल्ली हो जाती है। और वो हाँ। भी है, सुन्नत भी है ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल नहीं करते थे तो वजू करके सो जाया अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। शुक्रिया बहुत बहुत। करते की जी। हुमैरा अरशद, आप बोलिए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम जैसे अभी आपने बताया था तयम्मुम के हवाले से, और अभी सिस्टर सायरा पूछ रही थी, तो आपने हमें सूरह निसा में जो है वो एक वाकया बताया था, मैं नाम भूल गई। जो एक गए थे सहाबी, एक गजवा पे, जंग पे गए थे, भेजे गए थे, तो वहां पे उनके साथ ये हुआ था, उन्होंने तयम्मुम करके जो हम्म, है वो उन्होंने वो पढ़ाई थी नमाज। जमात कराई थी उन्होंने, जी इमामत की जी थी। जी। ओके। जी जी, पूरा बता दें। तो मैम और मैम दूसरा ये कि वो मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल इसको मेरे जहन में तो मैं भूल गई। और मैम दूसरा ये कि जो तयम्मुम का है, तो मैम आज के दौर में जैसे मोतिया का ऑपरेशन होता है, और लोग ये कहते हैं नहीं जी वुजू तो फर्ज है, और उसमें वो अपनी अ, वुजू चल रहा होता है और फिर आंख खराब हो जाती है। अच्छा, उसमें पानी नहीं डालना होता? नहीं मैम, उसमें होता है ना कि पानी की आपको केयर करनी होती है, और लोग यही उजुर देते हैं कि नहीं वो तो वुजू तो हम पे फर्ज है और तयम्मुम नहीं कर सकते और ये और वो। तो और आप उसमें अब तो आप फिर काफी आंखों बेहतर का हो गया है, एरिया छोड़कर लेकिन दस मसा भी तो पंद्रह कर साल सकते पहले। हैं। देखिए आंखों का एरिया छोड़ के मसा नहीं कर जी सकते चेहरे के ऊपर?
کہ آپ گیلا ہاتھ کریں اور آپ اپنی آنکھوں کو چھوڑیں, آپ چھپا کے مت میم مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن لوگ موسٹلی یہی میں نے اپنے قریبوں میں بھی دیکھا کہ نہیں وضو تو کرنا ضروری ہے، اور لوگ یہ ہوتا ہے، میں نے کافی کیسز سنے کہ وضو کے وجہ سے وہ اس میں ہوتا ہے کہ کچھ دن آپ کو کیئر کرنی ہوتی ہے پانی کی. آپ میں بتا رہی ہوں, اور دیکھیں اگر آپ کو کوئی زخم ہوتا ہے نا, جیسے آپ فرض کریں ہاتھ میں کوئی زخم ہوا ہے, تو اسٹیچز لگے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ پھر اس ایریا کو چھوڑ کر باقی سارے ایریاز دھو لیتے ہیں, اور اس جگہ پہ جی ہلکا سا بس ہلکے سے نا آپ مسا کر لیتے ہیں, بس پٹی کے اوپر سے ہی کر لیں بھائی, یہ اس طرح سے. جی جی ضروری نہیں کہ آپ اس میں پانی بہائیں, جب ظاہر سی بات ہے کوئی گزر ہے تو وہ ایک گزر ہے, اس کو جی شرط پر کہا جاتا ہے. تو جب اس طرح سے, اب ایسے نہیں کہ آپ پانی منہ پہ ڈالیں, آپ آہستہ سے اپنے آئس کے ایریاز کو آپ جو ہے ان کو چھوڑ کر آپ باقی جگہ پر آپ پانی سے ہلکا سا گیلا کر کے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں. ضروری تھوڑی کہ آپ پورا پانی بہا کے ہی کریں. جی میم ہمارے یہاں نا بہت یہ پانی ضائع کرتے ہیں ہم لوگ, بہت زیادہ اس طرح پانی جی میم پھل کھلا ہے اور اس بس کیے جا رہے وضو. میم اس پہ میں ایک بات ایڈ کروں گی کہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ جو وضو ہے وہ جو 600 ml ہوتا ہے پانی کا، مطلب آدھا لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ اس سے وضو کا ہے. کیا اتنا پانی وضو استعمال ہوتا تھا دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دار زمانے تو میں؟ نہیں بتائی گئی, بس یہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر دریا کے پاس بھی بیٹھے گئے نا تو ضائع مت کرے پانی. دریا میں نہیں آپ میم میں نے پڑھا تھا، یہ لکھا ہوا نا، میں حج پہ گئی تھی تو وہاں پر انہوں نے جو ہے نا جگہ جگہ یہ لگایا ہوا تھا وضو خانوں پہ، اچھا اچھا باقاعدہ یہ نا پرنٹ آؤٹ لگایا ہوا تھا. اچھا, بالکل پھر ہوگا, پھر ایسے ہی ہو سکتا ہے. لیکن میں نے یہ جو بات سنی ہے کہ پانی نہیں ضائع کرنا, آپ نے تھوڑے سے پانی جی سے میم وضو ہو جاتا ہے. تو اب ہمارے گھروں میں پانی آ بھی رہا ہوتا ہے, تب بھی ہم کوشش کریں کہ تھوڑے پانی سے ہی وضو کرنے کی عادت ہو ہمیں, ٹھیک ہے. کبھی کبھی پانی کی قلت ہو جاتی تو پھر میم ہمارے تو گھر لیٹر کے لیٹر بہا دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے. بالکل, بہت دفعہ تو ہم بس نل کھول کے کھڑے ہیں اور شیشے میں دیکھ رہے ہیں اور پھر نل میں پانی بہہ جا رہا ہے بہہ جا رہا ہے, تو ایسا نہیں کرنا. جی ایمن آپ بولے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولے. یہ اسی سے ریلیٹڈ جو بھی بات ہو رہی تھی کہ سٹیچز ہوں یا کچھ ہوں, تو ایز یو نو کہ میرا ریسنٹلی جب ہوئی تھی ابھی سرجری, تو لیپروسکوپی اور اس کے 4 جگہ سٹیچز تھے. تو جب میں گھر آئی اس سے نیکسٹ ڈے ہی پیریڈز بھی ہو گئے, اور پھر اس کے بعد جب میں فارغ ہوئی تو مجھے نہانا تھا, تو پھر یہ چیز میں نے پھر کنفرم کی تھی. تو انہوں نے بھی اسی طرح ایکسپلین کیا تھا کہ آپ غسل جس طرح آپ نارمل کرتی ہیں ویسے کریں, اور بینڈیج ویسے بھی مجھے جو لگی ہوئی تھی وہ واٹر پروف تھی, تو میں نے غسل بھی کیا تھا اور اپنے ہاتھ سے ہی اس پہ گیلا ہاتھ پھیر کے مسا کر لیا تھا. اور یہی رول جو ہے فریکچرز یا اس طرح جو ہو جاتے ہیں, ظاہر ہے فریکچر 4 سے 6 ہفتے کے لیے لگتا ہے, اس میں بھی یہی سیم چیز اپلیکیبل ہوتی ہے میرا خیال ہے. جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر پٹی بندی ہوئی ہے تو آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر مسا کر لیتے ہیں. جیسے آپ سردیوں میں موزہ پہن کے بھی تو مسا کرتے ہیں نا, موزہ جی پہن کے جی کیسے مسا ہوتا ہے. دیکھیں نارملی موزہ, اچھا یہ غلط فہمی ہے کہ موزہ جو ہے وہ چمڑے کا ہوگا تبھی مسا ہوگا. نارمل موزہ جو کہ موٹا اونی موزہ ہوتا ہے, اس کو آپ پہن کے وضو کی حالت میں آپ نے اسے پہنا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک دفعہ میں نے پاؤں دھویا اور میں نے اس کو وضو کرنے کے بعد صاف ستھرا اپنے پاؤں خشک کر کے اب میں نے موزہ چڑھا لیا. اب یہ میرا موزہ جو ہے مجھے پورے 24 گھنٹے تک میں اس کے اوپر مسا کر سکتی ہوں. جیسے میں فرض کریں ظہر میں نے پہنا, تو اب میں اگلے ظہر تک یعنی اگلی فجر تک میں اس پہ مسا کر سکتی ہوں, الا یہ کہ میں نے اسے اتارا نہ ہو یا جو ہے مجھ پہ غسل واجب نہ ہو گیا, صحیح ہے, یعنی کہ اس حدث اکبر نہ ہو گیا ہو, تو اس صورت تک میں اس پہ مسا کر سکتی ہوں. یعنی کہ اگر میرا درمیان میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور میں دوبارہ وضو کروں تو پھر میں دوبارہ وضو کرتے ہوئے پاؤں نہیں دھوؤں گی کھول کر, بلکہ میں اسی موزے کے اوپر مسا کر لوں گی. اور مسا کیسے کروں گی؟ اپنے ہاتھ گیلے کروں گی اور سیدھا ہاتھ سیدھے پاؤں پر اوپر والے ایریا پہ, یعنی یہ جو ہمارا ٹو ہوتا ہے, ٹو یعنی انگلیوں سے شروع کر کے اوپر جہاں اینکل سے جڑا ہوا ہوتا ہے پاؤں, وہاں تک, نیچے سے نہیں کرنا, بس اوپر سے کرتا ہے. سیدھے ہاتھ سے سیدھا پاؤں, الٹے ہاتھ سے الٹا پاؤں, یہ کر کے آپ اپنا ہاتھ دھو لیں, یہ آپ کا مسا ہو گیا. اور یہ سخت سردی میں بھی ہوتا ہے اور نارمل سردی میں بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے گزر دیا ہے. پہلے میں کراچی میں رہتی تھی تو یقین کریں مجھے اس بات کا انٹینسٹی کا اندازہ نہیں ہوا تھا, کیونکہ جو ہے وہاں پر اتنی سردی پڑتی نہیں ہے, اور موزے وغیرہ بھی ہم کبھی کبھار ہی پہنتے ہیں, کبھی پہن بھی لیتے ہیں تو بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہمیں پاؤں دھونا.
यहाँ पर लाहौर में आने के बाद जब मुझे यहाँ पर अब सर्दी होती है और इतनी शदीद सर्दी होती है कि यकीन करिए अगर आपको शाम में वजू करना है तो सबसे ज़्यादा इशा और फजर में तो आपकी जान निकल रही होती है कि हम पाँव भी धोएं, क्योंकि पाँव से जो है वो असल सर्दी लगती है। आप ऊपर तक कितना भी धो लेते हैं और आप ठंडे पानी से भी इवन धो रहे हो, क्योंकि मेरे घर में गीज़र की फैसिलिटी नहीं है, हमें तो गैस का बहुत प्रॉब्लम है। तो आप ऊपर तक धो लेते हैं, आप अपने मतलब मसा तक आप सब कुछ कर लेते हैं। इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितना पाँव धोने में लगती है। तो पाँव अगर आपको मसा करने की फैसिलिटी मिलती है, मुझे उस टाइम पे इतना अल्लाह पे प्यार आता है और मुझे इतना सुकून मिलता है कि ये की चीज़ कितनी अल्लाह ताला ने हमें ब्लेसिंग है हमारे लिए, नेमत ही तो है कि हम इस सूरत में इस पर हम मसा कर सकते हैं। और ये हम अपने लिए जो है वो बाज़ लोग बहुत मुश्किल बना लेते हैं कि नहीं जो यानी कि चमड़े का मोज़ा होगा तो ही वो होगा, और इतनी भी क्या सर्दी है कि इंसान कर ले, खोल के जो है वो कर ले। तो देखें जो अल्लाह ताला ने जो रुख्सत आपको दी है आप उसको अवेल क्यों नहीं करें। इसमें ऐसी हदीस में ऐसी कोई बात नहीं कि आप बहुत सख्त सर्दी हो तभी आप मोज़े पे मसा करेंगे। आप मोज़े पे मसा नॉर्मल हालात में भी कर सकते हैं। अब आप देखिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने मोजा पहना हुआ है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, नॉर्मली गर्मी का मौसम है या नॉर्मल मौसम है, अब आप ऐसी जगह पे गए, आपने वजू किया, वजू में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पाँव धोना होता है। कि जब आप किसी के जैसे आप वाटरवे वगैरह पे कहीं भी आप जाते हैं तो आप किसी होटल के बाथरूम में या कोई पब्लिक टॉयलेट है जो भी, आप उसमें जब वजू करते हैं ना तो वो पानी नीचे तक स्पिल होता है। उसके बाद जब लोगों के जूते वगैरह आते हैं तो वो सब कीचड़ बनता जाता है, इतनी गंदगी हो जाती है। तो अगर आप पाँव पे मसा करने का पता हो आपको तो आप अपना पूरा वजू करें और आप पाँव पे मसा कर लें, तो अपना पाँव पे गंदगी मचेगी और आपका वजू भी हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो हमें ये सब बातें कम इल्मी भी होती है ना, कि हमें इल्म नहीं होता और हम बहुत सारी चीज़ों अपने ऊपर मुश्किलें जो है वो करके हम फिर क्या करते हैं, और फिर अक्सर फिर इस चीज़ पे क्या होता है, लोग कहते हैं नमाज ही ना पढ़ो। जब पाँव नहीं धो सकते ऊपर रख के, जगह ही नहीं है तो हम नमाज ही नहीं पढ़ते, तो नमाज स्किप कर देते हैं इस चक्कर में, और जबकि आसानी का पता नहीं होता। जी नेक्स्ट लास्ट आप पूछिएगा आयशा मसूद, आप बोलिए जल्दी से क्योंकि अपनी नमाज का टाइम जा रहा है। जी जी आयशा। जी मैं बता रही थी आपसे कि अभी आपने जो मसा की बात करी ना पैरों के लिए हाँ खास तौर पर, हाँ देखें ये मेरे इल्म में नहीं था और अल्लाह का शुक्र है आपके जरिए मेरे इल्म में ये इजाफा हुआ, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। तो आप अगर इसे नोट डाउन मतलब जैसे आप स्लाइड्स चलाती हैं इस तरह से कोई मुझे दे दीजिए ताकि मैं इसको आगे तक फैलाऊं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज नहीं मालूम होगी कि इस तरह मसा कर सकते हैं सर्दियों में या आम वक्त में। अगर इसका कुछ लिखा हुआ है आप मुझे एक पैटर्न दे दें तो मैं आगे इस चीज को शेयर करना चाहूंगी अपने फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में। ठीक है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मेरे पास कुछ लिखा हुआ मिल जाए इसके हवाले से। जी हाँ, सायरा। ताकि कुछ लोग दलीलें मांगते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है ओके जी जी सायरा। ठीक है चल। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा हाँ दुआ करनी थी, एक बहुत ही हमारी करीबी मेरी फ्रेंड है, उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब है तो उनके लिए उनकी शिफाए काबला के लिए दुआ कर दीजिए प्लीज़। इरम अज़ीज़ उनका नाम है, इरम अज़ीज़ की अम्मी के लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।